ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ اب میں مالا کی ایپیسوڈ 9 کا دوسرا اور آخری حصہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں سے انتظار بالکل نہیں ہو رہا ہوگا اور آپ لوگ چاہتے ہوں گے کہ جلدی سے اس ایپیسوڈ کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ تو بھائی میں اسی لیے جلدی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ساری ایپیسوڈ ایک ساتھ ہی پرووائڈ کر دوں، لیکن خیر رات کو میں نہیں کر پائی، لیکن آئندہ میں کوشش کروں گی کہ ایک ساتھ ہی ایپیسوڈ دے دیا کروں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک، تاکہ آئندہ جب کبھی میں ناول اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو اس کا نوٹیفیکیشن جلدی سے مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ یہ قاسم فرید کے آفس کا منظر تھا، جو 1 برس قبل ان کی وفات کے وقت سے ماہر کے زیر استعمال تھا۔ اس شام وہ مینیجرز ٹیبل کی بجائے کھڑکی کے قریب بچھی ورک ٹیبل پہ موجود نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ کے آستین موڑے، سامنے رکھے ماڈل پہ چہرہ جھکائے، وہ احتیاط سے ایک ٹکڑا جوڑ رہا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کا ایک ماڈل تھا۔ ہر چند لمحے بعد وہ رکتا، نفی میں سر ہلاتا اور پھر سے کچھ تبدیل کرتا۔ آفس میں مسلسل کرسی کے ٹائرز کی چہ سنائی دے رہی تھی۔ یہ مینیجر ٹیبل کے پیچھے رکھی اونچی کنٹرول چیئر سے آ رہی تھی، جس پہ بیٹھی ہلال اس مسلسل دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ نظریں ماہر کے چہرے پہ جمی تھی، جو متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ میز پہ اس کا گلابی بیگ پیک رکھا تھا۔ جس روز وہ قطر سے اس کے لیے اسٹرابری والی کینڈل لیے اپنی ماں اور شمس کی دہلیز پہ گیا تھا، اس واقعے کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ آپ بار بار قطر کیوں چلے جاتے ہو باہر بھائی؟ اس نے پکارا۔ وہ کام کے دوران اسے بار بار پکارتی تھی۔ وہ بیربل کو اس کے نام سے پکارتی تھی، لیکن اسے بھائی کہتی تھی۔ کیونکہ میں وہاں کام کرتا ہوں اور مجھے قطر اچھا لگتا ہے۔ وہ سر جھکائے کاغذ سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ آپ اس دفعہ قطر سے میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ اس نے پھر سے سوال پوچھا۔ وہ جیسے بور ہو رہی تھی۔ لایا ہوں، دینا بھول گیا۔ دوسرے نمبر کا دراز کھولو۔ وہ ماڈل پہ جھکا تھا۔ ہلال کی آنکھیں چمکی، تیزی سے پیر نیچے کیا اور مطلوبہ دراز کھولا۔ اندر ایک سفید ڈبہ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ جلدی سے ڈبے کا ربن اتارا، پھر احتیاط سے ڈھکن ہٹایا، اندر جھانکا۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ اتر گیا۔ پھر وہیں سینٹڈ کینڈل۔ اس نے کینڈل جار زور سے میز پہ رکھا۔ شیشے کے لکڑی سے ٹکرانے کی آواز آئی تو ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ بہت خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس میں چاکلیٹ اور کافی کی خوشبو ہے، تمہیں اچھی لگے گی۔ اس کا چہرہ دیکھ کے وہ مسکرایا۔ قطر میں کینڈلز کے علاوہ کچھ نہیں ملتا؟ ہلال سست روی سے اسے واپس ڈالنے لگی۔ اس نے اسے سونگھا تک نہیں تھا۔ آپ نے مجھے اب تک 8 کینڈلز دی ہیں، میں اتنی ساری کینڈلز کا کیا کروں؟ آپ کے آفس یا گھر میں ایک بھی کینڈل نہیں ہے، خود نہیں استعمال کرتے، بس میرے لیے ہی لاتے ہو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ربن واپس باندھ رہی تھی۔ ماہر دھیرے سے ہنس دیا اور کاغذ ایک طرف رکھ کے پیچھے ٹیک لگا لی۔ جب تک تم خوشبودار کینڈل جلاؤ گی نہیں، اس کی قدر نہیں کر سکو گی۔ بیربل میرے لیے چاکلیٹس لاتا ہے، ٹوائز لاتا ہے، سٹوری بکس لاتا ہے، آپ صرف کینڈلز لاتے ہو۔ کہا نا ایک دن تم ان کینڈلز کو پسند کرنے لگو گی۔ ہلال نے چہرہ دونوں ہتھیلیوں پہ گرا دیا اور خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ پاپا کہہ رہے تھے ہم شاید پاکستان شفٹ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آہستہ سے بولی تو وہ چونکا، آنکھوں میں اچنبھا در آیا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، لیکن اگر ہم پاکستان چلے گئے تو میں آپ سے کیسے ملوں گی؟ ماہر کے لب بھنج گئے، ماتھے پہ تفکر کی لکیریں ابھری، لیکن پھر وہ زبردستی مسکرایا۔ ڈونٹ وری، میں ان سے بات کروں گا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی، انگوٹھی سے دی جانے والی دستک۔ وہ اس کو پہچانتا تھا، ہلال بھی اسے پہچانتی تھی، اسی لیے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا گلابی بیگ پیک اٹھا لیا۔ میں ہلال کو پک کرنے آئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ہلال بھاگتی ہوئی گئی اور ان کی ٹانگوں سے لگ گئی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ماں کو دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ چند لمحے وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کیا کرتا تھا، لیکن آج اسے کرنی تھی۔ شمس پاکستان کیوں شفٹ ہونا چاہتا ہے؟ یہ نام لیتے ہوئے بھی اس حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا۔ رابیل نے گہری سانس لی۔ اس کی جاب چلی گئی ہے، اس کو پاکستان میں ایک اچھی جاب کی آفر ہوئی ہے۔ اس کا بزنس مائنڈ سیٹ نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس آفر کو قبول کر لے اور ہم پاکستان چلے جائیں۔ بس؟ ماہر بغور اس کا
چہرہ دیکھ رہا تھا۔ رابیل نے جیسے تھوک نکلا، ہاں بس۔ نہیں، شمس نے کچھ اور بھی کہا ہوگا۔ وہ بنا پلک جھپکے ان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوگا، لیکن میں پاکستان والی آفر نہیں لوں گا اگر اس نے ابرو اٹھایا۔ رابیل کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ اگر اس کو یہاں کوئی اچھی جاب مل جائے، یہیں مے فیئر میں کہیں۔ انہوں نے نگاہیں جھکا دی۔ ماہر نے کرب سے آنکھیں بند کی اور کن پٹی مس لی۔ وہ اس کی ماں نہیں تھی، وہ شمس کی بیوی تھی۔ وہ اس کا مدعا لے کر سامنے آئی تھی۔ واللہ وہ لوگوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا تھا۔ شمس چاہتا ہے کہ میں اسے اپنی کمپنی میں جگہ دوں، ورنہ وہ ہلال اور آپ کو یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ بہت سا غصہ اندر ابلنے لگا۔ وہ مزید کچھ کہتا، لیکن آپ پاپا کو یہاں جاب دے دو گے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہلال ایک دم چہکی۔ وہ چونکا، اسے بھول گیا تھا کہ وہ یہاں کھڑی تھی۔ ایک دم اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں میں نادیدہ زنجیریں پڑ چکی ہیں۔ وہ بدقت مسکرایا۔ آف کورس، میں شمس کو اپنے قریب جاب دلوا دوں گا۔ آپ لوگ پاکستان نہیں جائیں گے؟ شمس سے کہیے گا کہ مجھ سے ملے۔ تھینک یو ماہر۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ہلال آگے بھاگ گئی۔ وہ بھی آگے بڑھنے لگی، لیکن ماہر ان کے قریب آیا اور پیچھے سے ان کے کان کے قریب جھکا۔ آپ کے شوہر کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ کب، کہاں، میں نہیں جانتا، لیکن واللہ وہ میرے ہاتھ سے ہی مرے گا، سرگوشی میں کہا اور واپس پلٹ گیا۔ مٹھیاں غصے سے بھنچ رکھی تھی اور چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ رابیل چونک کے اسے دیکھنے لگی، لیکن اب اس کی ان کی طرف پشت تھی۔ کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ ہلال کے پیچھے چل دی۔ ماہر نے موبائل اٹھایا، پھر رکھ دیا۔ مالک یہاں تھا نہیں۔ وہ آج کل بیربل کو مختلف سائٹس وزٹ کروانے ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ بیربل کو بیکری کا بخار چڑھا تھا اور ماہر نے شرط رکھی تھی کہ اگر وہ مالک کو کنونس کر لے تو وہ اسے پیسے دے دے گا۔ مالک کی غیر موجودگی میں اس کے قریب کوئی ایسا قابل اعتماد انسان نہ تھا جس سے وہ مشورہ کر سکے۔ شمس کے ہاتھ بالآخر اس کی کمزوری آ گئی تھی۔ نرم دھوپ اوشن کے برآمدے میں چھن چھن کے آ رہی تھی۔ برآمدے سے باہر نکلو اور دائیں طرف مڑ جاؤ تو ایک چھجا سا بنا ہوا تھا جس ساتھ بوگن بیلیا کا درخت کھڑا تھا۔ اس کے نیچے ایک کرسی میز بچھی تھی۔ یہاں بیٹھو تو سرما کی دھوپ بہت اچھی لگتی، نہ بہت سیدھی نہ بہت ٹھنڈی۔ سردیوں میں وہ اس جگہ پہ بیٹھا کرتی تھی۔ یہاں اسے دن کی روشنی کے باوجود قدرے پرائیویسی مل جاتی، کیونکہ یہاں سے ریسٹورنٹ کا اکثر حصہ دکھائی نہ دیتا، سو وہ سکون سے اپنا کام کرتی رہتی۔ البتہ آج وہ کام نہیں کر رہی تھی، وہ وہیں بیٹھی اضطراب سے انگلیوں مروڑ رہی تھی۔ گزشتہ 2 راتوں سے وہ ٹھیک سے سوئی نہیں تھی، بار بار سے موبائل کی بجھی اسکرین کو دیکھتی۔ اس نے اس عورت کو اپنا کارڈ دیا تھا، پھر وہ کال کیوں نہیں کر رہی تھی؟ کال آئے، وہ علاج کا خرچہ مانگے اور یہ معاملہ ختم ہو۔ اس لمحے گھنٹی بجی۔ اس نے تیزی سے فون اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے جوش مانند پڑا۔ ماں کی کال آ رہی تھی۔ کیسی ہو بیٹے؟ ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ فون گاؤ تکیے پہ اسپیکر پہ رکھے خود تخت پہ بیٹھی ساتھ ساتھ کوئی سبزی چھیل رہی تھی۔ یہ ان کا سبزی کاٹنے کا وقت ہوتا تھا اور اس وقت وہ ہر روز اسے کال کیا کرتی تھی۔ وہ ماں کو کم ہی کال کرتی تھی، اسے بھول جاتا یا وہ مصروف ہو جاتی۔ ویسے بھی ماں خود کال کر لیتی تھی، اسے کم ہی ضرورت پڑتی۔ ٹھیک ہوں ماں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہاں سے برآمدے کا جو حصہ اسے دکھائی دیتا تھا وہ خالی تھا۔ دور باغیچے میں بھی اکا دکا لوگ تھے جو ناشتے کر رہے تھے۔ آواز سے ٹھیک نہیں لگ رہی، پریشان ہو، لیکن ہمیشہ کی طرح بتاؤ گی نہیں۔ ان کا انداز سادہ تھا، پرسکون۔ مالا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ کیسے پتہ چل جاتا تھا انہیں ہر دفعہ؟ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے ماں۔ اس کا گلا رندنے لگا۔ جان بوجھ کے کی تھی؟ ان کا انداز نرم تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، جو بھی ہوا غلطی سے ہوا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی۔ ایک آنسو ٹوٹ کے گال پہ لڑک گیا۔ پھر اس کو سدھار لو۔ کیسے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑا۔ ایک ہچکی سی آئی، سانس بے ترتیب ہونے لگی۔ اس دنیا میں غلطی کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جب غلطی سامنے آئے تو اس پہ اصرار نہ کرنا، معافی مانگ کے اس کو سدھار لینا۔ اوکے، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نظریں اپنے پیروں پہ جمی تھی جو اس نے میز پر رکھے ہوئے تھے، ان پہ دھوپ پڑ رہی تھی۔ حورِ جہاں بیگم اپنے تخت پہ براجمان تھی۔ اسپیکر فون بند کیا تو گیلی انگلی سے پانی کا دھبا فون سکرین پہ لگ گیا۔ وہ پرواہ کیے بنا واپس آلووں کے تھال کی طرف متوجہ ہوئی۔
جن کو کاٹ کاٹ کے وہ پانی کے برتن میں ڈال رہی تھی۔ دھیان سے، گر جاؤ گے، بخت بھی پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ حورِ جہاں نے چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ وہ اپنے نواسے کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہلکان ہو رہی تھی، جو لاؤنج میں بھاگتا جا رہا تھا۔ کبھی کسی میز سے ٹکرانے لگتا تو کبھی اسے ٹھڈا آنے کے قریب ہوتا۔ ہر دفعہ بخت بھی اسے گرنے سے بچا لیتی۔ اسے ایک دفعہ گرنے دو بختو۔ بخت بھی نے پلٹ کے خفگی سے انہیں دیکھا۔ اسے چوٹ لگ گئی تو؟ بچے جب بڑے ہونے لگے تو انہیں ان کے حصے کی غلطیاں کرنے دینی چاہیے۔ گرے گا نہیں تو اسے گرنے کی تکلیف کیسے معلوم ہوگی؟ انہوں نے کہتے ہوئے ایک نظر گاؤ تکیے پہ رکھے موبائل کو دیکھا، جس کی اسکرین پہ پانی کا قطرہ ابھی تک ٹھہرا تھا، اور واپس سبزی کاٹنے لگی۔ وہ ابھی تک اپنے دھوپ سے سنہری ہوتے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ سانس ہنوز بے ترتیب تھا، تبھی کانچ کے اسٹیل سے ٹکرانے کی آواز سنائی دی تو چونکی، گردن موڑ کے دیکھا۔ ستون کے اوٹ میں برآمدے کا جو حصہ دکھائی دے رہا تھا، وہاں ایک ویٹر کھڑا جھک کے ایک میز پہ کافی رکھ رہا تھا۔ یہ میز اسے آدھی دکھائی دے رہی تھی، تبھی اس نے سمجھا کہ خالی ہے، مگر اس نے گردن کھینچی۔ نگاہ کا راستہ صاف ہوا، وہاں کوئی بیٹھا تھا۔ بجلی کی تیزی سے مالا نے پیر نیچے کیے، جوتے پہنے اور ٹھیک سے بیٹھی، لباس کی نادیدہ شکنیں درست کی۔ وہ یہاں بیٹھ کے ذاتی کالز اٹینڈ نہیں کرتی تھی، صرف اس صورت میں کرتی جب قریب میں کوئی نہ ہوتا۔ یوں ہی شرمندگی سی ہوئی، اس آدمی کو ساری آوازیں جاتی رہی ہوں گی، اور اس کی آواز بھی یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ چونکی۔ وہ آدمی ویٹر سے شکایتی لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ریسٹورنٹ کی اوٹ سے نکلی، پھر 2 اسٹیپ چڑھ کے برآمدے میں آئی۔ یہاں چھاؤں تھی۔ اب اسے کونے والی میز پہ بیٹھا شخص صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک سوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر آدمی تھا، جس کے بال براق سفید تھے۔ یہ اوٹ ملک نہیں ہے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کافی کا کپ واپس رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ سر، یہ اوٹ ملک کی کافی ہی ہے، ویٹر منمنایا۔ سر، میں مینیجر ہوں، کوئی ایشو ہے کیا؟ وہ بہت شائستگی سے کہتے ہوئے ان کے سامنے آئی۔ ویٹر ادب سے 2 قدم ایک طرف ہوا۔ سلور بالوں والے آدمی نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے برف کا بنا ہو۔ میں لیکٹوز انٹالرینٹ ہوں۔ آپ کے ویٹر کو میں نے اپنے کینچینیو میں اوٹ ملک ڈالنے کی ہدایت کی تھی، لیکن اس نے میری کافی ڈیری ملک سے بنائی ہے۔ لیکٹوز انٹالرینٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈیری ملک یا اس سے بنی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ لالک، اس نے نگاہیں اٹھا کے لالک نامی ویٹر کو دیکھا۔ وہ خود برسیتا بھی تھا اور بہت اچھی کافی بناتا تھا۔ میں نے اوٹ ملک ہی ڈالا ہے، اس نے بات دہرائی۔ سر، آپ مجھے 2 منٹ دیں گے، میں آپ کی کافی دوبارہ بھجواتی ہوں، رسمن مسکرا کے انہیں کہا، ساتھ ہی آنکھوں سے لالک کو اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے وہ کپ اٹھا لیا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ ایویں ہی نخرے کر رہا ہے، یہ باہر سے آئے لوگ یہاں آ کے زیادہ نخرے شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اوٹ ملک سے ہی کافی بنائی تھی۔ کچن میں آ کے لالک خفگی سے شروع ہو گیا۔ اس آدمی کے انگریزی لب و لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ برطانیہ سے آیا ہے یا کافی عرصہ وہاں رہا ہے۔ مالا نے ایک نظر چھت کو دیکھا، پھر فریج کے دروازے کو۔ یہاں کیمرہ نہیں لگا تھا، یہ CCTV کا بلائنڈ اسپاٹ تھا۔ کچھ دن پہلے فریج یہاں موو کیا گیا تھا، کسی نہ کسی وجہ سے کیمرہ لگنا رہ جاتا تھا۔ تم نے اوٹ ملک ڈالا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سختی سے پوچھا۔ قسم لے لے میں نے ڈالا تھا۔ اس کا ڈبہ خالی کہاں ہے؟ ڈبہ؟ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس دن میری سالگرہ پر جب سب پیزا کھا رہے تھے سوائے تمہارے، تم نے کہا تمہیں پیزا پسند نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے لالک، تم خود لیکٹوز انٹالرینٹ ہو، اور تم کسٹمرز کی کافی میں عام دودھ ڈالتے ہو اور اوٹ ملک اور کوکونٹ ملک کے کارٹن چھپا کے گھر لے جاتے ہو یا اپنی کافی میں استعمال کرتے ہو۔ نہیں میم، ظہیر، یہ دودھ بہت مہنگے امپورٹ کرواتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ان کا تقاضا کرتے ہیں، یہ تمہارے اوپر یہ امانت ہوتے ہیں، اور تم نے مجھے ایک کسٹمر کے سامنے شرمندہ کروایا ہے۔ فی الحال میں اس معاملے کو فکس کر رہی ہوں، اس کے بعد تم میرے آفس میں آؤ گے اور ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے ساتھ لالک سر جھکائے کافی کا تازہ کپ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے آئے۔ اس نے کپ میز پہ رکھا تو مالا نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ سفید بالوں والے آدمی کا چہرہ سپاٹ تھا جیسے برف ہو۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میرے بارسیتا کی غلطی تھی، اب آپ کو شکایت نہیں ہوگی سر۔ آپ نے اپنے بریستا کو برطرف نہیں کیا؟ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، مالا کا لہجہ مطمئن تھا۔
عبد المالک فرید نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اس نے میرا بہت قیمتی وقت برباد کیا ہے، آپ کو اسے برطرف کر دینا چاہیے تھا۔ نہیں سر، ذرا سا لیکٹوز آپ کا کچھ خاص نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کی برطرفی اس کی زندگی خراب کر سکتی ہے۔ نوکری کا چلے جانا کسی کی بھی زندگی خراب کر سکتا ہے۔ میں آپ کو شیلو ایگو کی وجہ سے ایک غریب کو برطرف نہیں کر سکتی۔ شیلو ایگو؟ وہ مسکرائے جیسے اس کی بات دلچسپ لگی ہو۔ جی، لیکن غلطی ہماری ہے اور میں اس غلطی کا مداوع کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کیسے؟ وہ مسکرا رہے تھے، البتہ آنکھیں برف تھی۔ کشمالہ مبین نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ کوئی دوسرا کسٹمر ہوتا تو میں اس کو ڈسکاؤنٹ واؤچر دے دیتی اور کافی کا بل نہ لیتی، لیکن آپ کو اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے شکایت ذرا سے پیسے بچانے کے لیے نہیں کی، نہ آپ کو لیکٹوز سے اتنا فرق پڑتا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں بہت کم جگہوں پہ اوٹ ملک دستیاب ہوتا ہے۔ آپ کو اکثر جگہوں پہ ڈیری والی کافی پینی پڑتی ہوگی۔ وہ مسکرائی، وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے شکایت کیوں کی؟ کیونکہ آپ کی بات نہ مان کے آپ کی توہین کی گئی تھی۔ میں اس توہین کا مداوع کرنے کے لیے آپ کی کافی خود بنا کے لائی ہوں، اور میں کسی کے لیے کافی نہیں بنایا کرتی۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ ان کے برفیلے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ وہ اپنی میز کی طرف بڑھ گئی۔ آپ ایک اچھی مینیجر ہیں، لیکن انہوں نے 2 انگلیوں سے کپ کا ہینڈل سے ہٹایا، پھر ایک گھونٹ بھرا۔ لیکن وہ برآمدے کے سٹیپ پہ تھی، پلٹ کے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ لیکن آپ کو اپنے سانس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ سوری سر۔ وہ بوگن ویلیا کے درخت کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے سر کے اوپر گلابی ٹہلیاں لٹک رہی تھی۔ جانتی ہیں خوشی یا خوف میں سب سے پہلے کیا خراب ہوتا ہے؟ ان کی نگاہیں اپنے کپ پہ جمی تھی۔ کیا؟ سانس۔ اسی پل سورج کے سامنے سے بادل ہٹے، دھوپ نے بوگن ویلیا کی ٹہنیوں کے درمیان سے راستہ بنایا اور برآمدے کے فرش پہ اپنی چند شعائیں پھینکی۔ اگر انسان اپنے سانس کو قابو کرنا سیکھ لے تو وہ اپنا ذہن قابو کر سکتا ہے۔ ذہن قابو کر لے تو وہ ہر قسم کے حالات کو قابو کر سکتا ہے۔ سب کچھ سانس سے شروع اور سانس پہ ختم ہوتا ہے۔ وہ اب سامنے دیکھتے ہوئے کافی کے گھونٹ بھر رہے تھے، جیسے خود سے بات کر رہے ہوں۔ مالا نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا اور پلٹ کے نیچے اتر گئی۔ اب اس کا وجود دھوپ میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر ہال میں عباس کے ساتھ کھڑی تھی۔ شیشے کی دیوار کے پار برآمدہ دکھائی دے رہا تھا، جہاں سفید بالوں والا شخص بیٹھا کافی پیتے ہوئے موبائل دیکھ رہا تھا۔ یہ آدمی کون ہے؟ اس کی مشکوک نظریں ان پہ جمی تھی۔ بس اتنا معلوم ہے کہ لندن سے آیا ہے، انویسٹمنٹ مینیجر ہے، مختلف ریسٹورنٹوں کا دورہ کر رہا ہے۔ اسے غالباً اپنے لیے ایک ریسٹورنٹ خریدنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسے ریسٹورنٹ خریدنا ہے تو یہ اوشن میں کیا کر رہا ہے؟ پہلو میں گری اس کی مٹھی بھینچ گئی۔ نظریں اٹھا کے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، جہاں اوپر کہیں ظہیر کا آفس تھا۔ سانس پھر سے چڑھنے لگا تھا۔ اسی پل فون بجنے لگا، غیر شناسا نمبر۔ بالآخر اس نے فون کان سے لگایا۔ جی، میں کشمالہ ہوں۔ آپ نے کال ہی نہیں کیا؟ چھوٹتے ہی بے چینی سے پوچھا۔ آپ کے شوہر کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت؟ وہ عورت روتے ہوئے چلائی، وہ مر گیا ہے، تم نے میرا بندہ مار دیا ہے۔ لمحے بھر کے لیے ساری دنیا تھم گئی، اس کو لگا اس کا سانس جیسے بند ہو گیا ہے۔ قاسم فرید کے آفس میں اس وقت تناؤ کی سی کیفیت تھی، ایک سرد سا تناؤ جو وہاں بیٹھے دونوں فریقین کے درمیان حائل تھا، جو نظر نہیں آتا تھا لیکن گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ کھڑکی میں رکھے اس کے باپ کے پودے عدم توجہی کے باعث سوکھ چکے تھے۔ کمرے میں عود کی خوشبو پھیلی تھی، جس میں سگار کی مہک بھی شامل تھی۔ مجھے بلانے کے لیے شکریہ ماہر۔ کوٹ ٹائی میں ملبوس شمس اس وقت ماہر کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ البتہ نہیں مسکرا رہا تھا، بس پتلیاں سکیڑے اس کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کو اندر تک پڑ رہا ہو۔ ماں نے بتایا کہ تم ہلال اور ماں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہونا چاہتے ہو۔ شمس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم جانتے ہو میری جاب چلی گئی ہے، پاکستان میں میرے کزن نے ایک جاب آفر کی ہے، وہاں میری فیملی ہے، ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ ہلال اور رابیل بھی وہیں رہیں گی جہاں میں رہوں گا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں ماہر پہ جمی تھی۔ اس نے بہت کچھ حلق سے نیچے اتارا، اسے ضبط کرنا تھا، ہلال کے لیے، ماں کے لیے۔ ہاں، اگر مجھے یہاں کوئی اچھی جاب مل جاتی تو شاید میں نہ جاتا۔ اس نے شیو کھجائی۔ ماہر نے ایک نظر دیوار گر بک شیلف کو دیکھا، جہاں بہت سی کتابیں، فریم اور شیلڈز رکھی تھی۔
ان میں سے ایک تصویر اس کے پاس کی بھی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں کیمرے میں دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ اس نے واپس شمس کو دیکھا۔ اس کے باپ کے باڈی گارڈ کی نوکری سے شروع ہونے والا شمس الدین آج انہی کے آفس میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگر تمہیں یہیں کہیں جاب مل جائے تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے دراز کھولا اور ایک باکس نکالا۔ ہاں، اگر تمہارے آس پاس کوئی جاب ہو تو میں یہیں رہ جاؤں گا۔ جاب بنائی جا سکتی ہے۔ ماہر نے باکس سے ایک سگار نکالا، پھر میز پہ رکھا، چاقو اٹھایا۔ تمہارا شکریہ میرے لیے اتنا سوچنے کا۔ سوال یہ ہے کہ وہ چاقو سے سگار کاٹنے لگا۔ کیا تم میری بتائی گئی جاب قبول کر لو گے؟ شمس کی نظریں اس کے ہاتھوں پہ جمی تھی جو مہارت سے سگار کو چھیل رہی تھے۔ شور، کس قسم کی جاب ہے؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں، ایک بہت اچھی سیلری اور انشورنسز کے ساتھ۔ اس سگار انگلیوں میں دبایا اور لائٹر اٹھایا۔ بہترین۔ شمس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھیں چمکی۔ بالآخر وہ قاسم فرید کی کمپنی میں داخل ہونے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کل صبح اس آدمی سے مل لو، یہ تمہیں ہائر کر لے گا۔ اس نے ایک کارڈ شمس کی طرف بڑھایا۔ شمس نے مسکرا کے کارڈ اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ چونک کے ماہر کو دیکھا۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا سگار سلگا رہا تھا۔ لیکن ماہر، یہ تمہاری کمپنی تو نہیں ہے؟ میری کمپنی درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ تمہیں مے فیئر میں جاب چاہیے تھی نا، میرے آس پاس۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وہ پہلی دفعہ مسکرایا۔ ان کا آفس ہمارے قریب ہی ہے، 5 منٹ کی واک پہ۔ شمس کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ چند لمحے کے لیے اسے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ تمہیں لگا کہ میں تمہیں اس کمپنی میں کام کرنے دوں گا جہاں ایک زمانے میں تم میرے باپ کی کار کا دروازہ کھولتے تھے؟ تم مجھے ٹھیک سے سمجھے نہیں ہو شمس۔ افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا، پھر سگار کا کش بھرا، بہت سا دھواں لبوں سے نکلا۔ اس نے سگار چٹکا اور آگے کو جھک کے شمس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ ماہر فرید کو کوئی ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتا۔ میں نے ہلال سے وعدہ کیا تھا تمہیں اپنے قریب جاب دلوانے کا۔ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ چاہو تو میری آفر قبول کرو، چاہو تو ماں اور ہلال کو لے کر پاکستان شفٹ ہو جاؤ، تمہاری مرضی۔ اس نے واپس ٹیک لگا لی۔ شمس پھیکا سا مسکرایا۔ مجھے منظور ہے، کم از کم میں تمہارے قریب رہوں گا۔ پھر کرسی پہ رکھا ایک باکس اٹھایا جو وہ ساتھ لایا تھا۔ تم مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن بہرحال میں تمہارے آفس کے لیے ایک تحفہ لایا تھا۔ اس کو اپنے آفس میں جگہ دو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے باکس کا ڈھکن اٹھایا تو ماہر نے عدم دلچسپی سے دیکھا۔ وہ ایک شطرنج کے گھوڑے کی شکل کا بک ہولڈر تھا۔ شکریہ، بے دلی سے کہا اور سگار ہونٹوں سے لگایا۔ ہلال نے اسے پسند کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ تمہارے بک شیلف میں اچھا رہے گا۔ کیا میں اسے یہاں رکھ دوں؟ اس گھوڑے کا رنگ سیاہ تھا۔ ماہر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ شور، وہ ہلال کی پسند تھا، اور اگر نہ ہوتا تب بھی ایک گھوڑا اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ وہ اپنے آفس میں کھڑی تھی۔ میز پہ اپنے سامنے اس نے چند چیزیں اکٹھی کر رکھی تھی، فائلز، ڈاکومنٹس، ایک پودا، چند فریمز۔ مجھے ایک ایسا باکس لا کر دو جس میں یہ سب پورا آ جائے۔ حیران سی کھڑی اپنی اسسٹنٹ سائیکا کو حکم دیا۔ وہ سر ہلا کے باکس ڈھونڈنے چلی گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مالا میڈم صبح ہی صبح اپنا سامان کیوں اکٹھا کرنے لگ گئی تھی۔ موبائل بجنے لگا تو مالا نے گہری سانس لینی چاہی، لیکن تنفس پھر سے بے ترتیب ہونے لگا۔ وہ عورت باہر آ چکی تھی۔ اسے ایک مشکل ملاقات کرنی تھی۔ اس نے دیوار پہ لگے آئینے میں ایک دفعہ خود کو دیکھا۔ ماتھے پہ کٹے بال، اونچی کس کے بنائی پونی، کان، گردن اور ہاتھ کسی قسم کے زیور سے بے نیاز تھے۔ چہرے کی سرخ گلابی ایکنی چمک رہی تھی۔ پیروں میں ہائی ہیلز تھے۔ وہ باہر آئی تو مین ہال میں بجتا میوزک ایک دم بدلا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی دھن سنائی دینے لگی۔ وہ چونکی۔ کونے میں کمپیوٹر پہ بیٹھا آپریٹر کی بورڈ پہ جھکا تھا۔ مالا کے ماتھے پہ بل پڑے، تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ مجھے یہ میوزک اب نہ سنائی دے۔ اس کے سر پہ پہنچ کے وہ ایک دم گھرائی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ سوری میم، میں پلے لسٹ چیک کر رہا تھا، اس دن آپ کی سالگرہ پہ یہ لگایا تھا تو خود ہی پلے ہو گیا۔ کہا نا یہ میوزک مجھے اس ریسٹورنٹ میں نہ سنائی دے، کچھ اور لگا لو۔ بے اختیار اپنے ہاتھ دیکھے، آج وہ سرخ نہیں تھے۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ آج بھی برآمدے کے کونے والی میز پہ وہیں صاحب بیٹھے تھے، لیپ ٹاپ سامنے رکھے۔ وہ اس پہ کچھ دیکھ رہے تھے۔
وہ ان سے نگاہ ملائے بغیر آگے آئی۔ برآمدے کے اسٹیپ اتر کے نیچے آئی تو دیکھا اس کی میز سیاہ چادر میں وہی عورت بیٹھی تھی۔ مالا کو دیکھ کے وہ کھڑی نہیں ہوئی، بس اسے گھورے گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آسماں بھی، ہم اندر میرے آفس میں چل کے بات کرتے ہیں، وہ نرمی سے کہتی ان کے قریب آئی۔ مجھے اندر نہیں جانا، یہی سب کے سامنے بات کرنی ہے، وہ ایک دم پھنکاری۔ مالا نے گردن موڑ کے دیکھا، سوائے سفید بالوں والے آدمی کے کریم میں کوئی نہ تھا۔ اس نے کرسی کھینچی۔ ٹھیک ہے، لیکن آرام سے بات کریں۔ نرمی سے تنبیہ کر کے وہ ان کے سامنے بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ میں اس واقعے کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ عورت نے اس کی معذرت کو نظر انداز کر کے نگاہیں گھما کے اطراف میں دیکھا۔ تم تو کہہ رہی تھی تمہارے آفس میں آگ لگ گئی تھی، کدھر ہے آگ؟ کشمالا نے ناک کے ذریعے سانس اندر کھینچا، پھر دھیرے سے خارج کیا۔ تنفس قدرے بہتر ہوا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ آئی ایم سو سوری، میں ہر قسم کا مداوع کرنے پہ تیار ہوں۔ اب کیسا مداوع بی بی؟ تم نے میرا بندہ مار دیا ہے، وہ روتے ہوئے غصے سے بولی۔ بوگن ویلیا کے پھولوں میں ہوا سے سرسراہٹ ہوئی، پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ عبد المالک فرید نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، جہاں درخت کی چھاؤں میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ پھر انہوں نے واپس نگاہیں جھکا دی۔ آسماں بھی، اس کا خون بہت بہہ گیا تھا، کوئی اسے ہسپتال لے جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ بڑی مشکل سے ہم ہسپتال پہنچے، وہاں جاتے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ تم بڑے لوگ گاڑی چلاتے دائیں بائیں کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور آواز کپ کپا رہی تھی۔ کشمالا مبین نے ایک گہری سانس اندر کھینچی، پھر اسے دھیرے سے خارج کیا۔ اب اس کو سانس نہیں چڑھ رہا تھا۔ وہ کراسنگ نہیں تھی، وہ اچانک سے میرے سامنے آیا تھا۔ غالباً وہ خودکشی کرنے جا رہا تھا، کیونکہ آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ ٹیکنیکلی یہ میری غلطی نہیں تھی، یہ بات پولیس کے سامنے کہنا یا عدالت میں۔ وہ دبا دبا سا گھر آئی۔ اگر آپ نے پولیس کے پاس جانا ہوتا تو آپ وہاں جاتی، یہاں نہ آتی۔ چاہے تو مجھے لے جائیے پولیس کے سامنے، میں ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پرسکون سی بیٹھی تھی۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے اس کو خود ہسپتال لے جانا چاہیے تھا۔ انسانی جان ہر قسم کے کام سے اوپر ہوتی ہے۔ چہرہ اٹھا کے ریسٹورینٹ کی عمارت کو ایک نظر دیکھا۔ اب میں کیا کروں گی؟ وہ میرے بچوں کا واحد سہارا تھی، اس کی تنخواہ کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ میں کہہ رہی ہوں نا، میں آپ لوگوں کا خیال رکھوں گی۔ یہ کچھ رقم ہے۔ اس نے پرس سے ایک چیک نکالا اور ان کے سامنے رکھا۔ یہ رکھ لیں، دوبارہ بھی چاہیے ہو تو میرا پتہ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گی۔ وہ اسی نرمی سے بات کر رہی تھی، دھوپ سے اس کی آنکھیں سنہری لگ رہی تھی۔ وہ عورت چیک چادر میں دبائے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی تو اس نے آنکھیں بند کی، ایک سانس ناک سے کھینچی، اندر تک اس کو روک دیا، پھر 1 2 3 4 5 گنا، پھر اس کو لبوں سے خارج کر دیا۔ بہت سا بوجھ سینے سے ہٹ گیا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، اس کا شوہر نہیں مرا۔ وہ لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے بولے تو مالا نے چونک کے انہیں دیکھا، پھر اداسی سے مسکرائی۔ وہ اٹھ کے برآمدے تک آئی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ اس کی آواز، آنکھیں سب بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اداکاری کر رہی ہے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا، ان کا چہرہ آج بھی برف جیسا تھا۔ جانتی ہوں، اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ جب اس نے مجھے کال کی تو میں نے اس کے نمبر سے اس کے گھر کا ایڈریس نکلوایا۔ میری اسسٹنٹ اس کے محلے میں جا کے چیک بھی کرائی تھی۔ اس کے شوہر کا زخم گہرا نہیں تھا، وہ ٹھیک ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا ہوتا تو وہ مجھے اپنے گھر بلاتی، یہاں نہ آتی۔ پھر آپ نے اسے پیسے کیوں دیے؟ کیونکہ غلطی میری ہی تھی اور میں اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لیا کرتی ہوں۔ اس کا انداز سادہ تھا۔ مجھے اس کو خود ہسپتال لے جانا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں لے کر گئی۔ مجھے یہ ریسٹورنٹ زیادہ عزیز تھا، اور سنا ہے آپ اس کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا اس ریسٹورنٹ کو بک نہیں جانا چاہیے؟ یہاں رش نہیں ہوتا۔ پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ یہاں رش نہیں ہوتا۔ انہوں نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں میں سکون سے اپنا کام کر سکتا ہوں۔ یہ ریسٹورنٹ فار سیل نہیں ہے، آپ کہیں اور جا کے ونڈو شاپنگ کریں سر، مسکرا کے سرد لہجے میں کہا، اور واپس اپنی میز کی طرف چلی گئی۔ اپنا لیپ ٹاپ کھولا تو دھوپ سے چمکتی اسکرین میں اپنا چہرہ دکھائی دیا، جس پہ زمانے بھر کی خفگی تھی اور اضطراب بھی۔ اگر اس آدمی نے اوشن خرید لیا تو؟ وہ عدم توجہی سے کام کر رہی تھی، ذہن بہت سے مسئلوں میں الجھا تھا، جب سلور بالوں والے آدمی کی میز سے آتی آوازوں نے اسے چونکایا۔ اس ریسٹورنٹ میں کیا برائی ہے؟ وہ اسی سپاٹ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ان کی میز پہ کوئی اور بھی آ کے بیٹھ چکا تھا۔ مجھے یہاں کام نہیں کرنا، جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی،
اور مجھے تم لوگوں کے مشورے بھی نہیں چاہیے. مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے. کہاں پہ زور دے کر بولا. اس ریسٹورنٹ میں کیا برائی ہے؟ انہوں نے تحمل سے سوال دہرایا. کشمالہ مبین کے ماتھے پہ بل پڑے. کان کھڑے ہو گئے. ان کے ریسٹورنٹ میں کیا برائی تھی؟ ذرا وہ بھی تو سنیں. تم دونوں رپورٹس جان بوجھ کے میرے ساتھ یہ کر رہے ہو. تم لوگ میرے اوپر بھروسہ ہی نہیں کرتے. تمہیں لگتا ہے کہ میں پیسے ڈبو دوں گا؟ مجھے لگتا نہیں ہے، یقین ہے. مالا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا. اس کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کے گھنگرالے بال پونی میں بندھے تھے، کان میں بالی، کلائیوں میں بہت سے بینڈز، انگلیوں میں سلور انگوٹھیاں، گھٹنوں سے پھٹی جینز اور اوپر جیکٹ. یہاں سے اس کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا. درست لگتا ہے. اس نے گردن واپس موڑی اور لیپ ٹاپ پہ جھکی. یار پلیز میری بات سمجھو. مجھے تمہارے ساتھ ہر روز ایک نئے ریسٹورنٹ کا دورہ نہیں کرنا. مجھے کچھ اور بنانا ہے. کیا؟ بیکری. ایک بوتیک بیکری. بیکری کا کیا فائدہ؟ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی گفتگو سنتے ہوئے لیپ ٹاپ ٹائپ کر رہی تھی. کیونکہ بیکری میں کیکس بنتے ہیں اور کیک کے گرد ساری دنیا گھومتی ہے. کیکس خاندان کو جوڑتے ہیں. یہ اپنے آگے پیچھے ہر ایک کو اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ ہر تہوار، ہر موقع کی ضرورت ہے. مجھے کیکس بنانے ہیں یار. مجھے کیکس بنانے دو. بیکری؟ اس نے چونک کے سر اٹھایا. ایک خیال ذہن کے پردے پہ لہرایا. پھر اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور پچھلی گلی کی طرف بڑھ گئی جہاں سے ایک بیرونی زینہ اوپر آفس تک جاتا تھا. آفس ٹیبل پہ ایک سرمئی رنگ کا باکس رکھا تھا جس میں اس کی تمام چیزیں پوری آ چکی تھی. ننھا سا پودا سب سے اوپر رکھا تھا. اس نے ایک لفافے میں بند استعفیٰ پودے کے ساتھ رکھا اور مسکرا کے گہرا سانس لیا. اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. شمس ایئر فونز کانوں میں لگائے سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا. چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی اور سردی سے ناک سرخ پڑ رہی تھی. دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں کے اندر تھے. 1 سال سے انتظار کر رہا ہوں سرکار، اور کتنا انتظار کروں. دوسری طرف نگینہ بیگم کی ہنسی گونجی. تمہارا لالچ اور بے صبری. اس نے مجھے کمپنی میں گھسنے تک نہیں دیا. اس کی آفر نہ مانتا تو بیوی کے سامنے برا بنتا. وہ بری طرح سے پیچ و تاب کھا رہا تھا. تم اس کمپنی میں ضرور گھسو گے اور ایک دن اس کے مالک بنو گے. طاقتور عمل شروع ہونے میں وقت لیتا ہے. 1 سال سے آپ وقت ہی لے رہی ہیں. عمل کب شروع ہوگا؟ عمل تو شروع ہو چکا. کیا تم نے وہ پتھر کا گھوڑا اس کے آفس میں رکھ دیا تھا؟ جی، ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ دن میں کہیں دفعہ اس کی نگاہ پڑے. وہ قدرے ٹھنڈا ہوا. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ میری بھیجی گئی کھانے کی چیزیں وہ کبھی نہیں کھاتا کہ میں نے زہر نہ ملا دیا ہو. سارے جادو کھانے کی چیزوں میں نہیں ہوتے. اصل جادو آنکھ سے جسم میں داخل ہوتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ ٹھہر کے پوری عقیدت سے سن رہا تھا. اصل جادو آنکھ سے جسم میں داخل ہوتے ہیں. کانفرنس روم کی دیوار پہ لگی بڑی اسکرین اس وقت روشن تھی. اس پہ کچھ اسکیچ ابھر رہے تھے. طویل میز کے گرد قطاروں میں لگی کرسیوں پہ بیٹھا فرد نمہاک سے ان کو دیکھ رہے تھے. کچھ نوٹس لے رہے تھے، کچھ محض سر ہلاتے ہوئے ماہر کو سن رہے تھے. وہ سربراہی کرسی پہ بیٹھا جھک کے ایک پین سے اسکرین پہ لکیریں کھینچ رہا تھا. اس کی اسکرین کا عکس دیوار پہ لگی LED میں بڑا ہو کے دکھائی دے رہا تھا. اور یہ اسی وقت تھا جب اس کو اپنی گردن پہ کسی شے کی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے کچھ رینگ رہا ہو. نظر میں بڑی طاقت ہوتی ہے. آنکھ روح کا دروازہ ہوتی ہے. یہ جو دیکھتی ہے اس کو روح میں اتار لیتی ہے. ماہر کا ہاتھ تیزی سے گردن کے پیچھے گیا. کوئی کیڑا تھا شاید. وہ بات رو کے ایک دم اسے جھاڑنے لگا. وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا. اس نے گردن دائیں جانب موڑی. ایک بچھو سفید شرٹ کے کالر پہ چلتا ہوا کندھے تک رینگ رہا تھا. وہ تیزی سے کھڑا ہوا اور زور سے کندھا جھاڑنے لگا. پوتر کے ہی نہیں دے رہا تھا. دفتن وہ کونی تک گیا اور پھر غائب ہو گیا. سر آپ ٹھیک ہیں؟ آواز پہ وہ چونکا. کانفرنس روم میں بیٹھے افراد تحیر سے اسے دیکھ رہے تھے. وہ ایک دم سنبھلا. کوئی چیز چبھ رہی تھی. اینی ویز، اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہوئے گرافک ٹیبلٹ پہ نظریں جھکائی. شاید اس کا وہم تھا. وہ ہر روز دن میں کہیں دفعہ اس سیر زدہ مجسمے پہ نظر ڈالے گا. ہر نظر جادو کا اس کے جسم میں اتارتی جائے گی. وہ کافی شاپ کی قطار میں کھڑا تھا. ایک ہاتھ میں رول ہوا اخبار تھامے، کوٹ میں ملبوس، آفس کے لیے تیار. بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا. وہ ذہن میں وہ ان تمام پوائنٹس کو دہرا رہا تھا جو ابھی آفس پہنچتے اس نے پہلی میٹنگ میں اپنی ٹیم کے سامنے رکھنے تھے. دفتن. کسی نے اسے پکارا. ماہر. وہ چونک کے مڑا. دائیں بائیں دیکھا. وہاں کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا. اس نے سر جھٹکا. آواز پھر سے سنائی دی. ماہر.
جادو اس کے جسم میں اس حد تک داخل ہو جائے گا کہ اسے وہ نظر آنے لگے گا جو موجود نہ ہو، وہ سنائی دے گا جو کسی نے کہا نہ ہو۔ ماہر، ایک بھاری مردانہ آواز تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا، حیران نگاہیں اطراف میں دوڑائی۔ کافی شاپ میں لوگ آ جا رہے تھے۔ گلاس ڈور کے باہر اسٹریٹ دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں کوئی کھڑا دروازے سے چہرہ ٹکائے اندر جھانک رہا تھا۔ ایک چھوٹے قد کا بچہ جس کا سر گنجا اور چہرہ سیاہ تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ کی باری آ گئی ہے۔ کسی نے اس کے کندھے پہ دستک دی تو وہ چونکا۔ اس سے اگلا کسٹمر اپنی کافی لیے جا چکا تھا اور برسیتا منتظر سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے بے اختیار پلٹ کے دیکھا۔ گلاس ڈور کے پار اب کوئی نہیں تھا۔ اور اس سب سے کیا ہوگا؟ اس کو بہت ناز ہے نا کہ سب اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ اب حالات بدل جائیں گے کیونکہ سب سے پہلے اس کا خود اپنے اوپر سے اعتبار ختم ہوگا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سنگار میز کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ دفتن تھوڑی اونچی کر کے دیکھا۔ شیو کے دوران گردن پہ کٹ لگ گیا تھا، ننھا سا کٹ۔ اس نے اس پہ انگلی رکھی۔ خون کا ایک قطرہ انگلی کے پورے کو چھو گیا۔ ماہر نے افسوس سے سر جھٹکا اور سیدھا باتھ روم تک آیا۔ سنک کے نیچے ہاتھ کیے، پانی کی دھار انگلی پہ پڑی اور ایک دم وہ دھار شفاف پانی کی بجائے خون میں بدلتی گئی۔ سارا سنک سرخ خون سے بھر گیا۔ پہلے وہ اس سب کو نظر انداز کرے گا، لیکن اس کے بعد وہ خوف میں مبتلا ہونے لگے گا، اور خوف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا، خوف سے سامنے لگے آئینے میں دیکھا۔ اس کی گردن اور کالر پہ بے تحاشا خون لگا تھا۔ ساتھ ہی گردن میں زور کی تکلیف اٹھی، جیسے کوئی گہرا گھاؤ ہو۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور نل کھول کے جلدی جلدی پانی چہرے پہ ڈالنے لگا۔ پھر نگاہ اٹھائی۔ آئینے میں اس کا عکس صاف تھا، کوئی خون، کوئی نشان نہ تھا، بس پانی سے اس کا چہرہ اور گریبان بھیگا ہوا تھا۔ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گردن کا درد اب ختم ہو چکا تھا۔ خوف سحر کو پختہ کرتا ہے۔ جو جتنا ڈرتا ہے اس پہ اتنی جلدی جادو اثر کرتا ہے۔ یہ چھٹی کے دن کی ایک خوبصورت صبح تھی۔ وہ کلب کے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا تھا، گھٹنوں پہ ایک کتاب رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں سگار دبا تھا۔ وہ اسموکنگ زون تھی اور آس پاس بہت سے لوگ اسموکنگ کر رہے تھے۔ وہ انہماک سے مطالعے میں مصروف تھا جب ورق کے کونے پہ ننھی سیاہ ٹانگیں دکھائی دی۔ پھر ایک بچھو رینگتا ہوا اوپر آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، کتاب جھاڑی، اپنے کپڑے جھاڑے۔ اب بچھو کہیں نہیں تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا، انگلیاں کپ کپانے لگی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، لوگ اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے کتاب رکھ دی۔ کسی سے نگاہ ملائے بغیر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تم اس کمپنی میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے شمس جب تک وہ اس کا مالک ہے۔ ہمیں اسے وہاں سے نکالنا ہوگا۔ عمارت کا اکثر حصہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، ورک ٹیبل پہ اپنے سامنے ایک ماڈل سجائے۔ وہ بہت دھیان سے اس کے ٹکڑے جوڑ رہا تھا۔ جب دروازے کی چرچرانے کی آواز آئی، اس نے چونک کے رخ موڑا۔ آفس کا دروازہ دھیرے سے کھلا تھا اور کھلتا چلا گیا۔ کون ہے؟ اس نے پکارا۔ آواز میں چکنا پن بھی تھا اور خوف بھی۔ دروازہ دھیرے سے واپس بند ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور جا کے دروازہ کھولا۔ انگلیوں میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی۔ باہر مین ہال میں اکا دکا بتیاں جل رہی تھی، سب جا چکے تھے۔ وہ واپس اپنی میز تک آیا اور اسکرین روشن کی، پھر CCTV کیمروں کی ونڈو کھولی۔ وہاں اس کے آفس کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے چند منٹ پہلے کی فوٹیج ریوائنڈ کی۔ اس کا رواں رواں آنکھ بن کے اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بالآخر دیکھ لے گا کہ کون اسے یوں ڈرا رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی انسان ہے جو اس کو تنگ کر رہا ہے۔ فوٹیج میں ماہر فرید کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ یکدم اس نے دیکھا کہ وہ اٹھا ہے، جا کے دروازہ کھول کے باہر جھانکا ہے اور واپس میز تک آیا ہے۔ وہ سن رہ گیا، ششدر، ساکت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود دیکھا تھا دروازہ کسی نے کھولا تھا، آواز آئی تھی، لیکن کیمرے جھوٹ نہیں بولتے۔ کیمرے کہہ رہے تھے کہ دروازہ بند ہی تھا۔ اسے وہم ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ بک شیلف پہ رکھا سیاہ گھوڑے کی شکل کا بک ہولڈر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور جو انسان خود پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دے، اس پہ کوئی دوسرا بھروسہ نہیں کرتا۔ نگینہ بیگم نے مسکرا کے وقفہ دیا۔ ہلال کیسی ہے؟ سڑک کنارے چلتے شمس کا سانس رک سا گیا۔ اس نے تھوک نگلا۔ مجھ سے ہلال کے بارے میں نہ پوچھا کریں سرکار۔ اس نے تلخی سے بات کاٹی۔ جواب میں ہلکی سی ہنسی گونجی۔
اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ شمس کا چہرہ اب کے سفید پڑ رہا تھا۔ ظہیر اپنے آفس میں بیٹھا بہت سے کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ جب اس نے دب سے کچھ میز پہ رکھا، آواز سے وہ ایک دم چونکا۔ پرنٹ آؤٹس ہاتھ سے گر گئے۔ سر اٹھایا تو وہ سامنے کھڑی اس کو شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ظہیر نے پہلے تعجب سے اس کے تاثرات دیکھے اور پھر میز پہ رکھے باکس کو، چند فائلز، فریمز، ایک پودا اور سب سے اوپر ایک لفافہ جس پر جعلی حروف میں استعفیٰ لکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے مالا؟ میں استعفیٰ دینا چاہتی ہوں۔ کیا؟ وہ حیران ہوا۔ پرنٹ آؤٹس میٹ کے پرے رکھے اور اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم اوشن کو بیچ رہے ہو؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ کیا تم اوشن کو بیچ رہے ہو؟ اس نے دبی دبی آواز میں سوال تلخی سے، غصے سے دہرایا۔ اس کے کٹے ہوئے بالوں میں چھپی پیشانی پہ بل وہ دیکھ سکتا تھا۔ میں اوشن کو کیوں بیچوں گا؟ یہ بھی میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ ظہیر نے گہری سانس لی، پیچھے ہو کے بیٹھا اور کندھے اچکائے۔ نہیں، ایک آدمی خریدنا چاہتا تھا لیکن پیچھے ہٹ گیا۔ یعنی تم اس کو بیچنے کے لیے تیار تھے؟ مجھے ڈیڈی کو پیسے لوٹانے ہیں اور اوشن اب تک نقصان میں جا رہا ہے، ہمیں کچھ ریٹرن نہیں آ رہا۔ اس نے شیو کھجائی اور بات شروع کی۔ لیکن میں اس کو نہیں بیچ رہا کیونکہ تمہارے پاس کوئی آفر نہیں ہے۔ آفر ہوتی تو بیچ دیتے، مگر یہ سوچا ہے کہ میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے اس ریسٹورنٹ کو 1 سال دیا ہے اور وہ سال ضائع گیا ہے۔ ہم چاہیں تو ابھی بھی اس میس سے نکل سکتے ہیں۔ میں کچھ بونس دے کر سب کو فارغ کر سکتا ہوں۔ وہ جیسے اب تھک چکا تھا۔ مزید وقت ضائع کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس سے نکل جائیں؟ اگر تم نے اوشن کو بیچنا ہے تو ابھی فیصلہ کرو، میں استعفیٰ دے دیتی ہوں۔ اس نے لفافہ باکس سے نکال کے سامنے رکھا۔ ابھی فوراً تو نہیں، وہ گڑبڑا گیا، پھر لہجہ بدلا۔ دیکھو، ہم کچھ عرصہ اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر نہیں ظہیر، میں اپنا کیریئر مفروضوں پہ نہیں بنا سکتی۔ میرا 1 سال پہلے ہی ضائع ہو چکا ہے۔ تم میرا استعفیٰ قبول کر کے میرا مزید وقت ضائع نہ کرواؤ، یا پھر تم اوشن کو بیچنے کا خیال ذہن سے نکال دو اور مجھے اس کو چلانے دو۔ ظہیر نے ایک نظر اس کے باکس کو دیکھا۔ کیا تم واقعی لگتا ہے کہ اوشن کامیاب ہوگا؟ اوشن ضرور کامیاب ہوگا اگر تم اس کو وقت دو۔ ہر بزنس کو سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ اگر اس وقت تم اس کو بیچ دیتے ہو تو سمجھو ہمارا 1 سال ضائع گیا۔ میں اپنا سال ضائع نہیں ہونے دوں گی، میں اس کو کامیاب بناؤں گی۔ لیکن تم مجھ سے پوچھے بغیر اس کو نہیں بیچو گے۔ نہیں بیچوں گا یار، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ ظہیر نے آواز نرم کر کے بہت اپنائیت سے اسے دیکھا۔ ہم لوگ اب تک ایک فیملی کی طرح کام کرتے آئے ہیں۔ میں کیوں تمہیں بتائے بغیر ریسٹورنٹ بیچوں گا؟ ہرگز نہیں۔ کانٹریکٹ سائن کروا لو بے شک، لیکن کاغذ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو میرے الفاظ کی ہے۔ کانٹریکٹ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ اس کا لہجہ شکایتی تھا، البتہ پیشانی کے بل نرم پڑ چکے تھے۔ فی الحال مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھو، مجھے 1 سال دو۔ میں نہ صرف اس ریسٹورنٹ کو کامیاب کر کے دکھاؤں گی بلکہ ہم 1 سال بعد ایکسپینشن کر رہے ہوں گے۔ ایکسپینشن؟ ظہیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ بیکری سے۔ ہم ریسٹورنٹ میں ایک بوتیک بیکری کا اضافہ کریں گے کیونکہ کیکس خاندانوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتے ہیں۔ بہت دلچسپ، وہ مسکرایا۔ میں اپنا استعفیٰ واپس لے رہی ہوں، لیکن اس وعدے پہ کہ تم اوشن کو نہیں بیچو گے اور مجھے ایک نئے بزنس پلان پہ کام کرنے دو گے۔ اگلے سال ہم بیکری بنائیں گے۔ میم، یہ باکس پھینک دوں؟ سائقہ اس کی چیزیں واپس میز پر سیٹ کر چکی تو خالی باکس کو دیکھ کے سوال پوچھا۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی کسی سوچ میں گم دکھائی دیتی تھی۔ نہیں، اس کو میری کیبٹ میں رکھ دو۔ اب تو آپ استعفیٰ نہیں دے رہی، اب اس کی کیا ضرورت؟ وہ حیران ہوئی۔ مالا نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی۔ سرمئی باکس بھی اس کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ہونا چاہیے، باکس ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کشمالہ مبین کو احساس ہو چکا تھا کہ ایک دن ظہیر اس کو بتائے بغیر اوشن بیچ دے گا اور اسے اپنا سامان اسی باکس میں ڈال کے یہ جاب چھوڑنی پڑے گی۔ لیونگ روم کے وسط میں رکھی سینٹر ٹیبل پہ وہی کینڈل رکھی تھی جو اس روز ماہر نے اسے دی تھی۔ ہلال کونیاں میز پہ بچھائے خفگی سے اس کینڈل کو دیکھ رہی تھی۔ شمس پیچھے صوفے پہ براجمان مسکراتے ہوئے موبائل پہ لگا تھا۔ دفتر اس نے سر اٹھایا اور محفوظ سے انداز میں رابیل کو مخاطب کیا جو اسی وقت کچن سے کافی کا مگ اٹھائے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ ماہر آج کل کچھ اپسیٹ لگ رہا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ہلال کو آج اس کے آفس سے لینے گیا تو دیکھا، چڑچڑا سا، جیسے خوف زدہ ہو۔ اس نے مسکراہٹ دبا کے بظاہر چہرے پہ حیرت طاری کر لی۔ کام کا سٹریس ہوگا شاید۔
رابیل کے چہرے پہ ابھرنے والی حیرت اصلی تھی، اور پھر وہ فکر بندی میں بدل گئی۔ میں اس سے ملنے جاؤں گی، تمہیں بتائے گا وہ؟ شمس ہلکے سے ہنسا اور اٹھ گیا۔ اس کے انداز میں استضاء تھا۔ رابیل چپ ہو گئی، سر جھکا لیا، پھر ایک دم چونکی۔ ہلال مڑ کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال کمر پہ پھیلے تھے اور آنکھوں میں اچنبھا تھا۔ ماہر بھائی کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ دکھاؤ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جلدی سے مسکرا کے تاثرات تبدیل کیے۔ ہلال کا چہرہ قدرے بجھ گیا۔ ماہر بھائی ہمیشہ مجھے کینڈل گفٹ کرتا ہے، مجھے نہیں چاہیے اتنی ساری کینڈلز۔ وہ خفا خفا سی تھی۔ رابیل مسکرا دی۔ پھر تمہیں کیا چاہیے؟ ہلال کی آنکھوں میں ایک چمک سی اُد آئی۔ نیل پالش، ڈالز، چاکلیٹس، یونیکارن، لاکٹ، رنگز، بینگلز۔ وہ ایک ہی سانس میں انگلیوں پہ گنتی جا رہی تھی اور وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھے گئی۔ لیکن ماہر بھائی مجھے صرف کینڈل دیتا ہے، میں کیا کروں ان کا؟ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور مگ پرے رکھ دیا۔ ہلال نے بجھے دل کے ساتھ کینڈل ان کی طرف بڑھائی۔ انہوں نے ڈھکن کھولا تو موم کی خوشبو بنا چاپ کی طرح باہر نکلی اور پھیلتی چلی گئی۔ رابیل نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر جار میں جمی موم کو، جس کے اندر 3 سیاہ دھاگے فاصلے فاصلے پہ تھے۔ کیا تم اب تک نہیں سمجھی ہو کہ وہ تمہیں صرف کینڈلز کیوں دیتا ہے؟ ہلال کی آنکھیں ایک دم چمکی۔ اس نے چونک کے ان کو دیکھا۔ اوہ! اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے۔ حالیہ دن زیاد کے والدین کا لاہور میں واقع گھر قدرے پرانے طرز بنا بنگلہ تھا، جس کو مرمت وغیرہ کروا کے کافی حد تک مینٹین رکھا گیا تھا۔ وہ کار سے باہر نکلی اور ایک نظر اس بنگلے پہ ڈالی تو ایک عجیب پر اسراریت کا احساس ہوا۔ کچھ تھا وہاں جو عام گھروں سے مختلف تھا۔ نگینہ بیگم نے اسے بہت محبت سے گھر بلایا تھا۔ زیاد اسلام آباد گیا ہوا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ مالا ان کے ساتھ تھوڑی ہیلپ کروا دے۔ نگینہ آنٹی ویسے بھی اتنی شفیق اور محبت کرنے والی تھی کہ وہ ان کو نہ نہیں کہہ سکتی تھی، گو کہ زیاد سے اس کی بول چال بند تھی۔ اس گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، پرندوں کی آوازیں تک نہ تھی۔ وہ پہلے ایک ہی دفعہ یہاں آئی تھی، وہ بھی باہر سے چلی گئی۔ پہلی بار اندر آ رہی تھی، کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ لان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں درخت نہیں تھے نہ پودے۔ اس نے غور کیا تو احساس ہوا کہ گھاس بھی مصنوعی تھا، کوئی گملہ تک نہ تھا، صرف ایک درخت تھا جو سوکھ گیا تھا، جیسے کچھ تھا فضا میں جو اسے پھیلنے پھولنے نہیں دیتا تھا۔ ظاہر ہے وہ لوگ دبئی چلے جاتے ہیں، نگینہ بیگم مہینے میں 1 چکر لگاتی ہیں، ایسے میں پودوں کا خیال کون رکھے گا؟ بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ اس نے لکڑی کے مین ڈور پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ ایک دم کھل گیا۔ وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے سیاہ فارم سی بنگالی ملازمہ کھڑی تھی۔ اس کی گھورتی ہوئی نظریں اس کے وجود کے آر پار ہوئی۔ بی بی آپ کی منتظر ہیں؟ وہ اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا اس کی نظروں میں جو کشمالہ مبین کو غیر آرام دہ کرنے لگا۔ البتہ وہ عادتاً مسکرا دی۔ اندر آئی تو دیکھا لاؤنج میں تاریکی سی تھی، بتیاں بہت مدھم تھی اور کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے تھے جنہوں نے روشنی کا ہر راستہ روک رکھا تھا۔ نگینہ آنٹی لاؤنج کے تخت پہ بیٹھی تھی، بیمار، نحیف، ہمیشہ کی طرح باوقار سا سفید لباس پہنے، سر پہ سفید شال اوڑے۔ ان کے قریب ہیٹر جل رہا تھا، شاید انورٹر بھی آن تھا، کیونکہ وہ گھر اندر سے بہت گرم تھا، جیسے دہک رہا ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری بیٹی میرے گھر آئی ہے۔ وہ بدقت اٹھ کے اس سے ملی۔ وہ مسکرا دی اور ان کے پاس وہیں تخت پہ بیٹھ گئی، پھر دائیں بائیں دیکھا۔ آپ نے لائٹس نہیں جلا رکھی؟ آج باہر دھند نہیں تھی، میٹھی سی دھوپ نکلی تھی، لیکن اس گھر کے اندر نیند تاریک سا ماحول تھا، اندھیرا اور گرمائش۔ جلا رکھی ہیں، مجھے ایسے ہی پسند ہے۔ وہ گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھے بیٹھے مسکرائی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ البتہ کچھ تھا جو اسے غیر آرام دہ کر گیا تھا۔ شاید اسے ماں کی طرح روشنی کی عادت تھی، گھروں کو روشن اور ہوادار رکھنا، کھڑکیاں کھولنا اور پودے۔ وہ چونکی، یہاں اندر بھی پودے نہیں تھے۔ اچھا خیر، اسے کیا؟ زیاد سے بات ہوئی؟ اسے بتایا کہ آج کشمالہ آ رہی ہے؟ تو اندازہ ہوا کہ اسے معلوم نہیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کوئی لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ نہیں تو، وہ سنبھل کے مسکرائی۔ ہر نئے کپل کی طرح یہ اس کا ڈیفینس میکانزم تھا، کوئی دوسرا نہ جان پائے کہ دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں تھامے۔ کشمالہ نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ انہوں نے چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی جو پلین تھی، سادہ، بالکل سادہ۔ زیاد کو صبرینہ
اس کی پہلی منگیتر کی موت نے بہت ڈپریس کر دیا تھا۔ اس کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا۔ بہت عرصے بعد وہ سنبھلا ہے اور زندگی کی طرف واپس آیا ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے کشمالا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ مالا نے سنتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے احساس ہوا کہ اندرانی نامی ملازمہ تخت کے کنارے پہ آ کھڑی ہوئی ہے اور اسے گھور رہی ہے۔ صرف تمہاری وجہ سے اس کی زندگی کی رونق واپس آئی ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دے۔ ایک اچھی عورت اپنی محبت سے اپنے شوہر کے دل کو جوڑ سکتی ہے، اس کو اس کے سب مسئلوں سے نکال سکتی ہے، اپنی محبت سے اس کی ذات کی ہر کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ اس نے پھر سر اسبات میں ہلا دیا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ان کے ہاتھوں میں تھا۔ زیاد کی بھی کچھ بری عادتیں، غصے کا تیز ہے، کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہے، لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ لیکن تم دیکھنا، شادی ہوتے ہی وہ اپنی اس کمی پہ بھی قابو پا لے گا۔ سمجھدار عورت بہت صبر سے اپنے شوہر کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ کچھ غیر آرام دہ سا اندر سر اٹھانے لگا۔ اس نے لب کھولے، الفاظ ذہن میں جمع ہوئے۔ کیا عورت یہ سب کر سکتی ہے؟ کیا وہ کوئی بری عادات کے چھڑوانے کا اسکول ہے؟ لیکن وہ کہے جا رہی تھی، شروع میں لڑکیوں کو ذرا صبر کرنا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، اور پھر آگے بڑے بڑے سکھ مقدر کا حصہ بنتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی اپنی سمجھداری سے زیاد کو ہینڈل کر لو گی۔ اس کے سارے اعتراض دم توڑ گئے۔ وہ درست کہہ رہی تھی، عورت کو ہی گھر بنانا ہوتا ہے، عورت کو ہی گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور نرمی سے مسکرائی۔ میں سمجھ گئی ہوں۔ زین نے ایک ریمائنڈر اپنے اندر محفوظ کیا۔ آج وہ زیاد کے میسج کا جواب دے گی۔ اسے اب ناراضی ختم کر دینی چاہیے۔ اندرانی ابھی تک وہیں کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے ساتھ اس کے کچھ ڈاکومنٹ سنبھال دو۔ اندرانی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ جو چیز فالتو ہے اسے ہم پھینک دیں گے اور کام کی چیز رکھ لیں گے۔ بنگالی ملازمہ نے سہارا دے کر انہیں وہیل چیئر پہ بٹھایا اور وہ دونوں اب ایک لائبریری نما کمرے میں آ گئے۔ یہ زیاد سلطان کا اسٹڈی روم تھا۔ کتابوں کے دیوار گیر شیلف، فائلز کے ڈھیر۔ زیاد دبئی میں اکیلا رہتا ہے، لیکن شادی کے بعد تم دونوں ہمارے ساتھ رہو گے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بنگالی عورت خاموشی سے اس کو کاغذات پکڑا رہی تھی جنہیں وہ الگ الگ کیے جا رہی تھی۔ جب نگینہ بیگم نے ایک دم سوال کیا، ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، ورنہ آپ کا خیال کون رکھے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک فائل کو کھول کے سرسری سا دیکھا۔ یہ کام کی ہے، پلاٹ کے کاغذات ہیں، اس کو اس طرف رکھ دے بوا۔ بنگالی عورت نے خاموش گھورتی نظر اس پہ ڈالی اور فائل ایک ڈھیر میں رکھ دی۔ پھر اس نے ایک دوسری فائل اسے تھمائی اور ایک نگینہ بیگم کو۔ زیاد کو اکثر ڈاکومنٹس کا مسئلہ ہوتا رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ تمام اہم ڈاکومنٹس اپنے ساتھ دبئی لے جائے۔ اب میری صحت ایسی نہیں رہی کہ بار بار پاکستان آ سکوں۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک فائل کھولے اب اینک سے پڑھ رہی تھی۔ وہ جواب میں کچھ کہنے لگی، تب ہی ایک دم رکی۔ جس فائل کو اب کھولا تھا اس کے اندر چند کاغذات لگے تھے۔ سب سے اوپر ایک تصویر تھی، کسی لڑکی کی جس نے بالوں کی اونچی پونی باندھ رکھی تھی اور اس کی آنکھ کے نیچے تل کا نشان تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے تصویر نکال کے پلٹائی۔ سبرینا۔ اس کے اعصاب تن گئے۔ ایک ناپسندیدہ سا احساس اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ یہ فائل کہاں سے آ گئی؟ نگینہ بیگم نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ اسے عرصہ پہلے پھینک چکی ہوں۔ انہوں نے ماتھے کو چھوا، پھر کھانسی۔ بنگالی عورت خاموشی سے مالا کو دیکھ رہی تھی جس کی نظریں فائل پہ جھکی تھی۔ یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ یہ سبرینا کی موت کے بعد اس کی فیملی نے ہمیں دیے تھے۔ دیکھ لو، کوئی عدالتی کاغذ ہے شاید۔ انہوں نے لا علمی ظاہر کر دی۔ مالا کی نظریں کاغذ پہ دوڑی۔ وہ ایک انجنکشن آرڈر، دور رہنے کا عدالتی حکم نامہ تھا جو سبرینا کی بہن اور ماں باپ نے عدالت سے حاصل کیا تھا، ایک ماہر فرید کے خلاف۔ ساری دنیا تھم گئی۔ اس کی پلکیں ساکت تھی۔ ان الفاظ کی سیاہی انمٹ تھی۔ ساتھ ہی ایک N16A فارم کی کاپی بھی لگی تھی جسے پر کر کے انہوں نے عدالت میں جمع کروا کے یہ حکم نامہ حاصل کیا تھا۔ ماہر علی فرید، لب بڑبڑائے۔ اس نے چونک کے انہیں دیکھا۔ سبرینا کے والدین نے اس آدمی کے خلاف انجنکشن لی تھی۔ ارے میں نے تمہیں بتایا تھا نا پہلے بھی۔ جب سبرینا کی موت ہوئی تو انہوں نے اینک اتاری، اس سے فولڈ کرنے لگی۔ اس ایکسیڈنٹ میں ایک امیر بوڑھا بھی مارا گیا تھا۔ اس کا ایک نفسیاتی سا بیٹا تھا،
کچھ عرصہ کسی نفسیاتی امراض کے ہسپتال میں بھی رہا تھا۔ اندرانی میری چائے لے آؤ، ساتھ ہی ملازموں کو عام سے انداز میں اشارہ کیا۔ صبح سے چائے نہیں پی، سر میں درد ہو رہا ہے۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کے ماتھے کو چھوا۔ میں بھی دیکھوں، بات درمیان میں بھول جاتی ہوں، کیا کہہ رہی تھی میں؟ وہ سانس روک کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جو نفسیاتی آدمی تھا نا، پتہ نہیں کیا نام تھا، خیر فائل میں درج ہوگا۔ ماہر علی فرید۔ اس کے لبوں نے بنا آواز کی حرکت کی۔ وہ آدمی صبرینہ کے پیچھے پڑا تھا، کہتے ہیں ایکسیڈنٹ بھی اسی نے کروایا تھا، اپنے سوتیلے باپ کو مارنے کے لیے۔ وہ کہیں بر سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا آیا تھا۔ صبرینہ کی موت کے بعد وہ اس کی فیملی کے پیچھے پڑ گیا، ان کا تعاقب کرنا، ان کو ہراس کرنا۔ وہ لوگ اس سے سخت خوف زدہ تھے، اس لیے عدالت چلے گئے، اور یوں عدالت نے اس کے خلاف نوٹس دیا۔ تب بھی اس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، بالآخر انہوں نے ملک ہی چھوڑ دیا۔ زیاد کو معلوم ہے یہ؟ اس کی آواز ہلکی تھی اور نظریں اس آرڈر پہ جمی تھی۔ ہاں، لیکن میں نے زیاد کو خود ہی روک دیا ان لوگوں کے مسئلے میں پڑنے سے۔ ہمیں صبرینہ عزیز تھی، لیکن اس کی موت کے بعد میں تو ڈر گئی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور ایسے نفسیاتی انسان کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ میرے بیٹے کے پیچھے نہ پڑ جائے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ کس نے مارا تھا اس کے باپ کو؟ کیا کبھی معلوم ہو سکا؟ نہیں بیٹا، ہم نے اس کیس کے بارے میں خبر رکھنا چھوڑ دی تھی۔ اس فائل کو بھی پھینک دو کشمالہ، زیاد دیکھے گا تو اس کا دل برا ہوگا۔ لیکن اس نے فائل نہیں پھینکی، آہستہ سے اسے گھٹنے کے قریب رکھ لیا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ وہ صبرینہ کے پیچھے پڑا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ میرے بیٹے کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ ایک فکرہ بار بار ذہن پہ دستک دے رہا تھا۔ کبیرہ سعدان کے آفس میں اس وقت بیربل فرید منہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ گاہے بگاہے وہ اپنے بھائی کو بھی گھور لیتا، جو اپنا اور اپنے کام کا تعارف کروا رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور میز کی دوسری طرف کبیرہ بیگم بیٹھی تھی۔ ان کا تعارف نہیں کروایا؟ انہوں نے مسکرا کے بیربل کو دیکھا۔ بیربل نے لب کھولے جب، یہ میرا نرس ہے، کیئر ٹیکر نرس۔ بیربل کا منہ کھل گیا، بے یقینی سے اسے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ پھر خفگی سے لب بھینچے اور پیچھے ہو کے سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ اچھا لگا آپ سے مل کے ماہر، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کھنکھار کے بالآخر اس کی آمد کا مدعا پوچھا، ساتھ ہی وہ مسلسل گردن میں جھولتی سنہری زنجیر کو انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ میں آپ کے پاس بزنس کے لیے نہیں آیا، کچھ پوچھنے آیا ہوں، آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ مثلاً؟ کبیرہ کے چہرے پہ تحیر ابھرا، قدرے پیچھے ہو کے بیٹھی، پانی کا گلاس اٹھا کے لبوں سے لگایا۔ پٹیر مسیح یاد ہے آپ کو؟ کبیرہ نے آہستہ سے گلاس نیچے رکھا، ٹیشو پیپر ڈبے سے نکالا اور گلاس سے ہاتھوں پہ لگنے والی نمی صاف کی۔ کون پٹیر مسیح؟ ماہر فرید دھیرے سے مسکرایا۔ میں آپ کو جج نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں کہ آپ پٹیر مسیح کی کلائنٹ رہی ہیں، میں یہ بات کئی ماہ سے جانتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ آپ میں اور مجھ میں کچھ مشترک نہیں ہے۔ وہ بالکل خاموشی سے اسے سن رہی تھی، چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ بیربل کو پہلی دفعہ گفتگو میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ کون ہو تم؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو گھور رہی تھی۔ میں ماہر فرید ہوں، ہلال کا بھائی۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تصویر نکال کے میز پہ رکھی۔ کبیرہ نے 2 انگلیوں سے تصویر اٹھا کر دیکھی، پھر ماہر کا چہرہ۔ یہ میری بہن ہے اور یہ 2 سال پہلے کھو گئی تھی۔ پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے تصویر میز پہ ڈال دی اور ایک نیا ٹیشو نکالا۔ اس روز مجھے کسی نے احساس دلایا کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں، میں سمجھاتا ہوں کیسے۔ اس کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ آپ کا ایک بیٹا تھا، وہ مر گیا تھا، سارا خاندان جانتا ہے کہ وہ مر گیا تھا، لیکن آپ کہتی ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی، جیسے میں کہتا ہوں کہ میری بہن زندہ ہے۔ بیربل فرید نے بری طرح چونک کے اسے دیکھا، اس کا سانس تک رک گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ ڈینائل میں ہیں یا لوگوں کے سامنے اپنا مان رکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو زندہ بتاتی ہیں۔ آپ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی آپ پہ ترس کھائے، آپ سے ہمدردی کرے، لیکن اس روز مجھے احساس ہوا کہ… وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا معلوم آپ برسوں سے سچ کہہ رہی ہوں؟ وہ ہر لفظ توڑ توڑ کے کہہ رہا تھا اور وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ کیا معلوم آپ کا بیٹا بھی ویسے ہی کھویا ہو جیسے ہلال کھوئی تھی، اور جیسے کوئی میرا اعتبار نہیں کرتا ویسے ہی آپ پہ اعتبار بھی نہیں کیا جاتا۔ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ ان کی آنکھوں میں تپش تھی، غصہ، بے بسی۔ مجھے آپ کی طرف کی کہانی سننی ہے،
کچھ ایسا جو ہلال کو ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکے۔ اور میں تمہاری مدد کیوں کروں گی؟ میرا بیٹا مرا ہے یا نہیں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ان کا انداز بے لچک تھا۔ ماہر نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور میز پہ رکھا۔ میں اس ہوٹل کے روم نمبر 555 میں ٹھہرا ہوا ہوں، اگلے 3 دن میں یہی ہوں گا۔ آپ جب بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں وہاں آ جائیے گا۔ اس نے بہربل کو اشارہ کیا، جو فوراً سے اٹھا اور اس کی ویل چیئر تھام لی۔ وہ جس طرح کی کھا جانے والی نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی، قوی امکان تھا کہ وہ جلد ہی کہہ دے دروازہ اس طرف ہے۔ یہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ کیوں صاف کر رہی تھی؟ کیا اس کو OCD ہے؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے بہربل نے سوال کیا۔ نہیں، یہ OCD نہیں ہے، وہ ظاہر کرتی ہے کہ اسے OCD ہے۔ در حقیقت انسان جب بہت سے لوگوں پہ جادو کروا چکا ہو تو اس کو خود پہ جادو ہونے سے خوف آنے لگتا ہے۔ وہ کسی کا دیا تحفہ قبول نہیں کرتا، کسی سے لے کر کچھ نہیں کھاتا، ہر چیز بار بار صاف کرتا ہے کہ کہیں کسی نے پھونک نہ مار دی ہو۔ ایک بال بھی گر جائے تو اس کو خوف آتا ہے کہ کوئی اس پہ جادو کر دے گا۔ جادو کروانے والے ساری عمر اپنے اسی خوف میں رہتے ہیں۔ کیا وہ اپنی کہانی سنانے آئے گی؟ بہربل کو اچھمبا ہوا۔ اسے ماہر سے اتنی جلدی وہاں سے چلے آنے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ضرور آئے گی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ کیونکہ آج تک ہر کوئی سمجھتا آیا کہ کبیرہ اپنے بیٹے کے زندہ ہونے کے بارے میں جھوٹ بولتی ہے۔ میں وہ واحد انسان ہوں جس نے اس کی بات پہ اعتبار کیا ہے۔ وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گی۔ اور تم بس اسی کے لیے اس شہر میں ٹھہرے ہوئے ہو اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے ناراضی سے بولا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ کبیرہ بیگم سے ملنے میں سارے کام چھوڑ کے آیا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تم کام بھی کرتے ہو؟ وہاں صدا کی بے نیازی چھائی تھی۔ وہ اس لمحے بہربل فرید نے تہیہ کیا کہ وہ اپنے بھائی سے مزید کلام نہیں کرے گا، بلکہ وہ برابر کا بدلہ لے گا۔ وہ اس سے صرف ایک طریقے سے بدلہ لے سکتا تھا۔ کچھ سوچ کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ واپسی پہ سارا راستہ ماہر خاموش تھا، البتہ بہربل مسکراہٹ دبائے موبائل پہ جھکا تھا۔ اس نے انسٹاگرام کھول رکھا تھا، سامنے کشمالہ مبین کی ID کھلی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے میسج کا بٹن دبایا۔ میرا بھائی اس وقت لاہور کے اس ہوٹل میں رہائش پذیر ہے۔ ہوٹل کا نام لکھ کے وہ ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کچھ دیر کے لیے اس کی بات سن لیں۔ میسج بھیج کے اس نے اسکرین شاٹ لیا اور اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کشمالہ اس کا میسج نہیں دیکھے گی، نہ اسے جواب دے گی، نہ وہ ماہر سے ملنے آئے گی، لیکن اس اسکرین شاٹ کو وہ دیکھ کے ماہر کے تاثرات کیا ہوں گے، اسے سوچ کے مزہ آنے لگا۔ لیکن ابھی نہیں، وہ استنبول جا کے ہی اس کو یہ دکھائے گا تاکہ فوراً سے گھر سے غائب ہو سکے۔ اور میسج ٹون نے اسے چونکایا۔ اسکرین کو دیکھا تو لب بے یقینی سے کھل گئے۔ وہاں کشمالہ مبین لکھا نظر آ رہا تھا۔ بہربل کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کو اندازہ نہ تھا کہ وہ اس کی میسج ریکویسٹ اتنی جلدی دیکھ لے گی۔ کیا تمہارا بھائی شام 7 بجے کے بعد وہیں ہوگا؟ اس نے گڑبڑا کے ماہر کو دیکھا، جو بے خبر سا باہر دیکھ رہا تھا، پھر اسکرین کو۔ یس۔ اب وہ مسکرا نہیں رہا تھا، بے اختیار ناخنوں سے دانت کترنے لگا۔ یہ اس نے کیا کیا؟ ماہر اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اوہ نو، آئی ایم سوری۔ زیاد کی آواز سماعتوں میں سنائی دی اور اس کا سارا غصہ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا۔ وہ نگینہ آنٹی کے گھر سے واپسی پہ ابھی ٹریفک کے رش میں تھی جب زیاد کا میسج آیا۔ بہت دنوں بعد وہ کھل کے مسکرائی، تبھی اس کی کال بھی آنے لگی۔ اس نے کار فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ تم مجھ پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معلوم تھا کہ تم چاکلیٹس نہیں کھاتی، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔ مجھے بھی آپ کا تحفہ اتنی لاپرواہی سے کسی اور کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری ٹو، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ موڈ ایک دم بہتر ہو گیا تھا۔ اتنے دل سے جو وہمے دل کو ستانے لگے تھے وہ ایک دم سے غائب ہو گئے تھے۔ ہم چند دن بعد ایک ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ موڈ نہیں خراب کرنے چاہیے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ہمیشہ مجھ سے عزت سے بات کریں۔ عزت محبت سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ محبت میں نہ کوئی انا، نہ کوئی سیلف رسپیکٹ، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی۔ کشمالہ، میاں بیوی کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اہم یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک دوسرے کو منا لیا کریں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر فون وائبریٹ ہوا تو اس کی توجہ بھٹکی۔ موبائل اٹھا کے دیکھا تو بہربل فرید لکھا آ رہا تھا۔ میں آپ کو گھر پہنچ کے کال کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کی۔ چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہ لب بھینچے، شکن آلود پیشانی کے ساتھ تیز تیز ٹائپ کرنے لگی۔
ہوٹل کی لابی سیاہ سفید ٹائل سے مزین تھی۔ فاصلے فاصلے پہ مخملی صوفے رکھ کے چھوٹے چھوٹے سٹنگ ایریاز بنائے گئے تھے۔ اس شام وہاں اتنا رش نہ تھا۔ کچھ لوگ بیٹھے تھے، کچھ اٹھ کے جا رہے تھے۔ ماہر بھی ایسے ہی ایک صوفے پہ برا جمان تھا، سفید ڈریس شرٹ پہنے، کف موڑے، وہ پیر لمبے کر کے مخملی اون پہ رکھے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں کتاب تھی جسے وہ اونچا اٹھائے پڑھنے میں مصروف تھا۔ دفتن اسے محسوس ہوا کہ بیربل دائیں بائیں ٹہل رہا ہے، کبھی بیٹھ جاتا، کبھی اٹھ کے چلنے لگتا۔ اتنے بے چین کیوں ہو؟ ماہر نے کتاب کا کونا موڑا اور ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ نہیں تو؟ وہ فوراً سے قریب میں بیٹھ گیا۔ پیسے چاہیے؟ غور سے اسے دیکھا۔ دنیا پیسے سے شروع ہو کے پیسے پہ ختم نہیں ہوتی ماہر بے، وہ چڑ گیا۔ تمہاری ہو جاتی ہے۔ بے نیازی سے واپس کتاب پڑھنے لگا۔ اور یہ وہی لمحہ تھا جب ایک احساس نے دستک دی، کوئی اسے دیکھ رہا تھا دور سے۔ ماہر فرید نے کتاب نیچے کی۔ سیاہ سفید شطرنج کی بساط جیسے فرش پہ دور سے وہ چلی آ رہی تھی، وہ جسے وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ کتاب خود بخود نیچے ہوتی ہوئی صوفے پہ جا ٹھہری۔ اس نے تیزی سے پیر نیچے کیے، بیساکھیاں قدموں میں رکھی تھی۔ نامحسوس انداز میں ماہر نے پیر سے انہیں صوفے کے نیچے دھکیلا اور بدقت اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا۔ نگاہیں اس پہ جمی تھی۔ وہ میرون لمبی قمیض پہ بھوری لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ گردن میں ڈال کے، دونوں پلو سامنے گرائے ہوئے تھے، بال آدھے دائیں کندھے پہ اور باقی آدھے پیچھے گر رہے تھے۔ وہ اسی کو دیکھتی اس طرف آ رہی تھی، کسی غلطی سے نہیں، اتفاق سے نہیں۔ اس کی آنکھوں سے لگتا تھا کہ وہ اسی سے ملنے آئی ہے، مگر کیوں؟ کیسے؟ ماہر نے چونک کے بیربل کو دیکھا۔ زین نے 2+2 کیے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ دبی آواز میں گھر آیا۔ بیربل مزید فاصلے پہ سرک گیا اور چہرہ ایسے موڑ لیا جیسے اسے پہچانتا تک نہ ہو۔ وہ اب تک قریب آ چکی تھی۔ کشمالہ، اس نے تھوک نکلا۔ کیف پسپاٹ سی لگی رہی تھی، اس کے عین مقابل آ کے رکی۔ بیٹھو۔ اس نے سامنے رکھے سنگل صوفے کی طرف اشارہ کیا، ٹانگ پہ زور ڈالتے ہوئے۔ تکلیف محسوس ہونے لگی تھی۔ میں زیادہ دیر بیٹھنے نہیں۔ بیٹھو، وہ قدرے زور سے بولا۔ ضبط سے مٹھی بھینچ لی۔ چہرے پہ تکلیف تھی۔ وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اور اس کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ وہ سنجیدگی سے کہتی سامنے بیٹھی۔ باہر نے واپس بیٹھتے ہوئے فرصت سے بیربل کو دیکھا۔ یقیناً میرے بھائی نے۔ اوہ، میں اس کا بھائی نہیں ہوں، میں ایک کیئر ٹیکر نرس ہوں، صرف نرس، وہ تن سے کہتا ایک دم اٹھا۔ اور ہوں، سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے بہت ضبط سے اسے دور جاتے دیکھا۔ اس کی خبر وہ بعد میں لے گا۔ اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے بات شروع کریں؟ بات ختم کہاں ہوئی تھی؟ تمہاری امی کے لیے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے۔ آئی ایم سوری۔ شکریہ۔ 3 ماہ ہو گئے اس بات کو۔ اس کے انداز میں کچھ جتاتا ہوا سا تھا۔ میں آنا چاہتا تھا لیکن اس کی نظریں اپنے قدموں پہ جھکی۔ نامحسوس انداز میں بیساکھی مزید پیچھے دھکیلی، لیکن کچھ کام میں پھنس گیا تھا۔ آنا چاہیے تھا۔ ماں سے اتنا تعلق تو تھا تمہارا۔ اس کی آواز میں گلہ تھا، غصہ بھی۔ ماہر نے استجابیہ ابرو اٹھائے۔ اوہ، یعنی تم نے میرا انتظار کیا؟ میں کیوں انتظار کروں گی؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن معید اور ماہی سے تو تمہارے اچھے تعلقات ہیں۔ اچھے پہ زور دیا۔ ماہر نے کندھے اچکائے۔ کیونکہ وہ دونوں سینسیبل ہیں، دل سے نہیں دماغ سے سوچتے ہیں، جلد معاف کر دیتے ہیں۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، آنکھیں چھوٹی کر کے جیسے اس کی روح کے اندر اترنا چاہ رہی ہوں۔ کچھ تھا جو اس کے انداز میں نیا تھا، جیسے کسی بات کا نیا غصہ ہو۔ میں نے بھی کوشش کی تمہیں معاف کرنے کی، تمہارا یقین کرنے کی، لیکن ہر دفعہ تمہارا ایک اور فریب سامنے آ جاتا ہے، ماہر فرید کی ذات کا ایک اور خفیہ پہلو، اور بس سب ختم ہو جاتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، یعنی تم میرا یقین کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ اس نے گزرتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف بات کرنے آئی ہوں، وہ فوراً سے بولا۔ جانتا ہوں، اپنے لیے منگوا رہا ہوں۔ بے نیازی سے قریب آئے، ویٹر کو دیکھا۔ میری ریگولر کافی۔ اس کا انداز اب سپاٹ ہو چکا تھا۔ وہ بھانپ چکا تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر کوئی نئی فرد جرم لے کر آئی ہے۔ اس دفعہ کیا کیا ہے میں نے؟ کشمالہ بی بی پیچھے کو ٹیک لگا لی اور ایک بازو صوفے کی ٹیک پہ پھیلا لیا، ایک ٹانگ دوسری پہ جما لی۔ یہ کم تکلیف دہ پوسچر تھا۔ تم نے کہا تم اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے میری زندگی میں آئے تھے، اور میں اس بات پہ یقین کرنے لگی تھی کہ… اس نے ایک کاغذ جیکٹ کی جیب سے نکال کے اس کے سامنے کیا۔ ماہر نے ہاتھ بڑھا کے کاغذ لیا اور اس کی تہیں کھول کے دیکھا۔ یاد ہے یہ کیا ہے؟ انجنکشن۔ وہ ایک دم ہنس پڑا اور کندھے اچکائے۔ ایک طرح کا
ریسٹریننگ آرڈر، یہ جس زمانے کا ہے تب بہت سے لوگوں نے میرے خلاف ایسے کورٹ آرڈرز لیے تھے، مگر وہ نہیں انسی، وہ اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سبرینا کی فیملی نے لیا ہے، وہ لڑکی جو تمہارے ستیلے باپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی۔ ہاں، ان دنوں بہت سے لوگوں کو مجھ سے خطرہ تھا۔ وہ پھر سے ہنس دیا۔ کیا تم نہیں جانتی؟ میں ایک سائیکوپیتھ مشہور ہوں۔ استنبول، دوحہ، لندن، جہاں جہاں میں رہا ہوں وہاں سب جانتے ہیں۔ اس کے انداز میں ڈٹھائی تھی۔ تم اس لڑکی کے گھر والوں کو ہراس کر رہے تھے؟ اس نے کندھے جھکائے۔ میں اس کو ہراسمنٹ نہیں کہوں گا، میں صرف خنخارا کچھ سوالات پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ برا مان گئے۔ کسی کے خلاف انجنکشن لینا لندن میں عام سی بات ہے۔ مسکرا کے کاغذ میز پہ رکھا۔ اس میں کیا فریب ہے؟ سبرینا زیاد کی منگیتر تھی اور تم اس کا تعاقب کر رہے تھے جیسے میرا تعاقب کرتے تھے۔ چند لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہ سکا، پھر ایک دم بازو نیچے کیا اور ٹانگ سے ہٹا کے سیدھا ہو بیٹھا۔ کاغذ دوبارہ کھول کے دیکھا، اس کی رنگت بدلنے لگی۔ تم کچھ بھی اپنی بہن کے لیے نہیں کر رہے تھے، تم یہ سب زیاد کی وجہ سے کر رہے تھے۔ تم ہمیشہ مجھے زیاد کے خلاف کرتے تھے۔ تمہیں اس سے شاید کوئی ذاتی مسئلہ ہے کیف، میں سمجھ ہی نہیں سکی۔ تم میری زندگی میں تب آئے جب زیاد میری زندگی میں آیا۔ تم زیاد سے جڑی ہر لڑکی کا پیچھا کرتے ہو۔ یہ ہے تمہارا اور میرا کنیکشن، جسے میں پہلے سمجھ نہیں سکی۔ وہ ابھی تک اس کاغذ کو پڑھ رہا تھا جو اس نے چونک جانے والے انداز میں چہرہ اٹھایا۔ نہیں، کیا تم؟ نہیں، سبرینا زیاد کی منگیتر نہیں تھی، وہ تیزی سے بولا۔ مالا نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہو کے بیٹھی، بازو سینے پہ لپیٹ لیے، آنکھوں میں بس افسوس تھا۔ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، تمہارا ایک نیا فریب کھلتا ہے اور میں اسے تمہارے سامنے رکھتی ہوں تو تم نہ جاننے کی اداکاری کرتے ہو، جیسے تم نے میرا ریسٹورنٹ نہیں خریدا، جیسے تم نے کیف کو دھمکایا نہیں، جیسے تم جانتے ہی نہیں کہ سبرینا زیاد کی منگیتر ہے۔ سبرینا کی کسی سے منگنی نہیں ہوئی تھی۔ اگر زیاد اس کو اپنی منگیتر کہتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ تم ہمیشہ مجھے زیاد کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تم میری ماں کی موت پہ نہیں آئے، لیکن تم زیاد اور میری شادی سے چند دن پہلے یہاں آ گئے ہو۔ تم زیاد سے کسی چیز کا انتقام لے رہے ہو شاید۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کا؟ اوہ، اس کے لب اوہ میں سکڑ گئے۔ ایک افسوس بھری سانس خارج ہوئی۔ اسی لیے تم یہاں آئی ہو؟ تمہیں ڈر ہے کہ میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا یا کوئی مسئلہ پیدا کروں گا؟ اب کہ وہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں اذیت تھی، اداسی تھی۔ تم واقعی مجھے نہیں جانتی۔ افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اب تک میں تمہاری سنتا آیا ہوں، اب میری سنو۔ وہ آگے کو جھکا اور غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا، تم خود آئی ہو، کیونکہ تم مجھ سے خوف زدہ ہو، حالانکہ تمہیں اس شخص سے خوف زدہ ہونا چاہیے جس سے تم شادی کرنے جا رہی ہو۔ وہ ایک نارسسٹ، فریب کار اور جھوٹا انسان ہے۔ وہ تمہیں ہرٹ کرے گا کشمالا، اور وہ تمہیں بہت ہرٹ کرے گا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں تمہیں اس سے شادی سے منع نہیں کروں گا، یہ تمہاری غلطی ہے نا، تو میں تمہیں تمہارے حصے کی غلطی کرنے دوں گا، کیونکہ یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں کسی کے فیصلے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں۔ تم جس سے بھی شادی کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں تمہیں سمجھاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ ابھی تم کچھ نہیں سمجھو گی۔ تمہارے اوپر زیاد سلطان کا سپیل، جادو چڑھا ہوا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ محبت جادو نہیں ہوتی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ قرض کہہ لو، اور یہ قرض تمہیں کچھ سننے نہیں دے گی، اس لیے میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ لیکن اس نے مٹھی بند کی اور انگوٹھا نکال کے اوپر کیا۔ پہلی بات، سبرینا زیاد کی منگیتر نہیں تھی۔ زیاد نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، سارا خاندان جانتا ہے وہ اس کی منگیتر تھی۔ دوسری بات، اس نے زور دے کر کہا جیسے اس کی بات سنی نہ ہو، اور ایک انگلی مزید بند مٹھی سے نکالی۔ میں تمہاری زندگی میں اپنی بہن کے لیے آیا تھا۔ غلط کیا، بہت غلط کیا، اور یہی میری سزا ہے، لیکن میں اپنی بہن کے لیے ہی آیا تھا۔ اور گو کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بلکہ مابینہ کچھ جانتی ہے جو میری مدد کرے گا۔ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ کیا، لیکن وہ کچھ جانتی ہے، اور یہ الگ ہے۔ وہ میری مدد شاید کر سکے، شاید نہ کر سکے، لیکن اس کی آواز مدھم ہوئی، ایک سرگوشی کے جیسی۔ ایک بات میں جانتا ہوں، پہلے دن سے جب میں نے تمہاری نوکری کی تھی، اور میں نے آج تک کسی انسان کی نوکری نہیں کی کشمالا، صرف تمہاری کی۔ میں نے کسی گاڑی کے دروازے نہیں کھولے سوائے اپنے باپ کے، لیکن تمہارے لیے میں نے سب کچھ کیا۔ مائٹی ماہر فرید، وہ بڑبڑائی،
کیونکہ میں پہلے دن سے جانتا تھا کہ تم میری بہن کو ڈھونڈ سکتی ہو، صرف تم۔ میں کبھی انسانوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا، اس کو وائب کہو یا وجدان۔ میں تب بھی جانتا تھا اور اب بھی، تم میری بہن کو بچا سکتی ہو۔ وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی، آنکھیں حیرت سے چھوٹی ہوئی۔ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ تم ہلال کو نہیں جانتی، لیکن پھر بھی تم اس کو ڈھونڈ سکتی ہو، صرف تم۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اسے لگا ماہر کی بری آنکھوں میں کچھ گلابی سا ابھرا تھا، گلابی نمی۔ وہ پلک نہیں جھپکا سکی۔ ویٹر نے کب کافی لا کے سامنے رکھی، ان دونوں کو علم نہ ہو سکا۔ ہلال اس اکتوبر 11 سال کی ہوئی ہوگی۔ وہ بہت بہت پیاری ہے، بہت سمارٹ۔ وہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ نمی تھی، اس کی آواز میں بھی وہی نمی تھی، گیلا سا کچھ۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، جانتا ہوں، کرتی رہو، ساری عمر کرتی رہو، لیکن تم ہلال کو نہیں جانتی۔ وہ بہت پیاری ہے، وہ میری زندگی میں آنے والی سب سے بڑی خوشی ہے، اور وہ مجھ سے کھو گئی ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا تھا۔ میں نے خوف کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تم نہیں جانتی کشمالہ مبین کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے جب انسان کو وہ آوازیں سنائی دے جو ہوتی نہیں ہیں، وہ چیزیں، وہ چہرے دکھائی دے جو وجود نہیں رکھتے۔ مالا لمحے بھر کے لیے پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ میری وجہ سے کھوئی تھی، لیکن وہ مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ کہیں چھپی ہوئی ہے، وہ اکیلی ہے۔ میں یہاں محسوس کر سکتا ہوں۔ اس نے سینے پہ انگلی رکھی۔ پانی ابھی تک اس کی آنکھوں میں تھا، وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ اس کو مدد چاہیے، میری مدد، تمہاری مدد۔ وہ اکیلی ہے، لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہے، وہ بہت بہادر ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ ہلال اور میں ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی۔ لیکن میں تم سے صرف ایک بات چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں منت تھی، وہ واقعی پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ صرف ایک بات، تمہیں جب بھی موقع ملے، جب بھی، اس نے زور دیا، پھر سے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی، تو تم ہلال کی مدد ضرور کرو گی۔ ہلال وہ فاختہ ہے جس میں میری جان ہے، اور تم اس کو اس جادوگر کی قید سے ضرور نکالو گی۔ میرے کیے کی سزا تم ہلال کو نہیں دو گی۔ کیا تم میرے لیے صرف اتنا کر سکتی ہو؟ وہ خاموش ہوا، پھر گہرے سانس لیتا دائیں طرف دیکھنے لگا، آنکھیں جھپکائی جیسے نمی کو گرنے سے پہلے واپس اندر کھینچنا چاہتا ہو۔ میں نے تمہارے کیے کی سزا تمہیں نہیں دی تو اس کو کیا دوں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ وہ ابھی تک اس کو دیکھ رہی تھی، اس نے کیف کی آنکھوں کو ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم مجھے ہلال سے ملا سکو تو میں بدلے میں تمہارے لیے وہ کروں گا جو تم چاہتی ہو۔ مالا کے ابرو چھمبے سے بھینچے، کوئی فسوں سا ٹوٹا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ نہ کشمالہ بی بی، نہ۔ اس نے ایک دم ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ ہم انسان ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے سے کوئی کام پڑ سکتا ہے، کبھی نہ کبھی۔ زندگی میں تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے ہوگا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ کوئی بھی ایسا کام جو ممکن یا ناممکن ہو، پیسے سے ہو یا ہاتھوں کی کوشش سے، میں اسے کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی ہو۔ مجھے کبھی تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ دھیرے سے کہتے ہوئے اٹھی، بیگ اٹھا کے کونے پہ رکھ لیا، ایک آخری نظر اس پہ ڈالی۔ میں زیاد کے ساتھ خوش ہوں، اور صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے سکون سے میری زندگی شروع کرنے دو۔ ماہر نے سر کو اس بات میں خم دیا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی۔ وہ پلٹی اور آگے بڑھ گئی۔ تبھی وہ پیچھے سے بولا، صبرینہ زیاد کی منگیتر نہیں تھی، چاہو تو صبرینہ کی فیملی سے پوچھ لو۔ اس نے عقب سے پکارا اور کتاب اٹھا لی۔ مالا کے قدم لمحے بھر کے لیے زنجیر ہوئے، لیکن پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ اسے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا تھا، وہ نمک کا مجسمہ بننے کا خطرہ نہیں مول لے سکتی تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ سوار ہوا۔ اس نے مال کے فلور کا بٹن دبایا اور گردن موڑی۔ بیربل فرید ساتھ کھڑا تھا، اسے دیکھ کے مسکرایا، ہیلو۔ اس نے سر کو اسبات میں خم دیا اور سینے پہ بازو لپیٹے سامنے دیکھنے لگی۔ دھاتی دروازوں میں ان دونوں کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ماہر نے آپ کو نہیں بلایا تھا، میں نے بلایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ لوگ مل کے بات کر لیں۔ جانتی ہوں۔ اس نے کن اکھیوں سے اس کا عکس دیکھا۔ اس نے اس نوجوان کو کہیں دیکھ رکھا تھا، پچھلی دفعہ بھی یہی لگا تھا، شاید گزرے برسوں میں کہیں دیکھا ہو، اسے یاد نہ تھا۔ آپ کو شادی کی مبارک ہو، اور ہماری پرواہ مت کریں، ہم دونوں بس اپنی بہن کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی، چند لمحے خاموشی سے کٹے۔ کیا وہ بیمار ہے؟ بیربل چونکا، وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ بیمار؟ وہ تکلیف میں لگ رہا تھا، اس کے چہرے پہ زخم کا نشان بھی تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا،
آپ کی امی کی ڈیتھ کے دنوں میں وہ پاکستان آنا چاہتا تھا لیکن آ نہیں سکا۔ اس کی ٹانگ بہت بری طرح ٹوٹ گئی ہے۔ اب بھی وہ ہلال کی وجہ سے یہاں آیا ہے۔ کسی سے ملنا تھا ہمیں۔ مالا نے بس سر ہلا دیا، کہا کچھ نہیں۔ لفٹ کے دروازے کھلے، لیکن وہ تکلیف میں نہیں ہے۔ وہ باہر نکل رہی تھی جب بیربل پیچھے سے بولا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، کیونکہ تکلیف میں ہونے کے لیے انسان کے سینے میں دل کا ہونا ضروری ہے، اور ماہر بے ایک روبوٹ ہے، دل وغیرہ نہیں ہے اس کا۔ بیربل نے مسکرا کے کندھے اچکائے اور وہ ایک دم ہنس دی، پھر کچھ کہے بنا آگے بڑھ گئی۔ وہ اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ اگلے چند گھنٹے کے لیے اسے غائب ہو جانا چاہیے تھا۔ فی الحال وہ ماہر کا سامنا کرنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ وہ گھر آئی تو خاموش سی تھی، طبیعت پہ عجیب سا بوجھل پن تھا۔ وہ ایک نارسسٹ ہے، فریب کار اور جھوٹا شخص۔ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا، اور وہ آپ کو بہت ہرٹ کرے گا۔ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا جو سبرینا کے پیچھے پڑا تھا۔ محبت میں کوئی سیلف ریسپیکٹ، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی۔ ہلال وہ فاختہ ہے جس میں میری جان ہے، اور تم اسے اس جادوگر کی قید سے ضرور نکالو گی۔ اس کے ذہن میں بہت سا شور تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آئی اور اپنے کھلے ہوئے بیگز کے ساتھ بیٹھ گئی۔ 2 دن رہ گئے ہیں نکاح میں، اور ابھی تک اتنا کچھ رہتا ہے سمیٹنے والا۔ ماہی بہت سے شاپنگ بیگز لیے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ ماہی میں ٹھیک کر رہی ہوں، زیاد سے شادی کر کے۔ اس نے عجیب الجھن سے سوال کیا۔ یار یہ نکاح، یہ پہلے کا ڈپریشن نہ سب لڑکیوں کو ہوتا ہے۔ رونا بھی آتا ہے اور خوف بھی۔ تم بالکل ٹھیک کر رہی ہو، خالہ کی باتوں کو بھول جاؤ، وہ امریکہ رہتی ہے، ان کو کیا پتہ۔ وہ بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھی اور سمجھانے والے انداز میں بولی، زیاد میں کوئی برائی نہیں ہے، ویسے بھی جب بھی کسی کا کسی سے رشتہ ہو آدھا خاندان خلاف ہی ہوتا ہے۔ مالا نے ایک نظر اپنے خالی بیڈ کو دیکھا۔ ماں ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے۔ ایک ہوک سی دل سے نکلی۔ ماں نگینہ آنٹی کو پسند کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، وہ زیاد اور تمہارے رشتے پہ خوش تھی، یاد ہے نا؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ سر اسبات میں ہلا دیا۔ ہاں وہ خوش تھی۔ پھر ماں پہ بھروسہ کر کے شادی کر لو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ چلو پیکنگ کرتے ہیں۔ اس کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ ساری کلفت، بوجھل پن سب ہوا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بہت سلیقے سے تمام اشیاء، بیگز اور کارٹن زمین پہ رکھتی نظر آ رہی تھی۔ تبھی وہ ایک خیال کے تحت اٹھی اور الماری سے ایک باکس نکال کے لائی۔ ماہی نے حیرت سے اس سرمئی خالی باکس کو دیکھا۔ خالی باکس کیوں رکھ رہی ہو؟ کشمالہ مبین نے آنکھیں اٹھا کے اپنی بہن کو دیکھا۔ پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز میں بہت سے قصے دفن تھے۔ ہونا چاہیے، خالی باکس ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے۔ ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ سن روف سے آتی روشنی نے سارے کو منور کر رکھا تھا۔ فاصلے پہ رکھی میز کرسیوں پہ بیٹھے مہمان ناشتے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں بھی ایک میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رات جب ڈھیر ساری آوارہ گردی کے بعد بیربل واپس آیا تو خلاف توقع ماہر نے اس سے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی حساب۔ کل اس کی شادی ہے۔ بیربل اپنی پلیٹ پہ جھکا دھیرے سے بولا، میں تمہاری جگہ ہوتا تو؟ ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا کرتے؟ جس لڑکی سے محبت کرتا اس کی شادی روکنے کے لیے جنگ برپا کر دیتا۔ یعنی تمہیں ہر تیسرے مہینے ایک جنگ برپا کرنی پڑتی؟ بیربل نے خفگی سے نظریں اٹھائی۔ ابھی تک مجھے کسی سے ٹھیک سے محبت نہیں ہوئی، جب ہوگی تو سارے زمانے کو پتہ چل جائے گا۔ جو محبتیں تمہیں ابھی تک ہوئی ہیں ان کا پتہ میرے بینک بیلنس کو لگ چکا ہے۔ ایک برہم نظر اس پہ ڈال کے وہ اپنی کافی میں دودھ انڈیلنے لگا۔ سفید دھار سیاہ مایا میں انڈیلی جا رہی تھی۔ دھواں سا نکل کے اوپر اٹھ رہا تھا۔ حیرت ہے تم مجھ سے خفا نہیں ہوئے؟ بالآخر وہ کہہ اٹھا۔ ماہر کل شام کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اسے اب بے چینی ہونے لگی۔ تم آزاد انسان ہو، اپنے فیصلے خود لے سکتے ہو۔ تم نے اسے بلایا، تمہاری مرضی۔ اس نے بے نیازی سے کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ بیربل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسی انداز میں کہہ رہا تھا، اسی طرح میں بھی ایک آزاد آدمی ہوں بیربل، میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ماہانہ الاؤنس، جیب خرچ کا نصف حصہ چیریٹی میں جانا چاہیے۔ نگاہیں اٹھا کے اسے گھورا۔ افیکٹو امیڈیٹلی اور ٹھک سے چینی دان میز پہ رکھا۔ بیربل فرید کے ہاتھوں کے طوطے ایک ہی جس میں اڑ گئے۔ نہیں پلیز، اس کی رنگت پھک ہوئی۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، میں نے اسے بھی بتا دیا تھا۔ سوری ماہر پلیز۔ اسے ناشتہ کافی سب بھول گیا تھا۔ تبھی موبائل بجنے لگا۔ اس نے بیزاری سے دیکھا۔ تم نے اپنا موبائل آف کر رکھا اور مالک صبح سے مجھے کالز کیے جا رہا ہے۔ کن رپورٹس میں پھنس گیا ہوں میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا،
میں نے اسے زیاد سلطان کے بارے میں معلومات لینے کے لیے کہا تھا۔ اگر وہ واقعی سبرینا کا منگیتر تھا تو مالک کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تلخی سے کہتے ہوئے خون بھرنے لگا۔ کیا ہے مالک؟ بیربل نے برا سا منہ بنا کے کال اٹھائی۔ اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات بدلے، کانٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ کچھ تھا جو فضا میں ساکن ہو گیا تھا۔ بیربل نے دھیرے سے فون نیچے رکھا۔ ہمیں اسلام آباد جانا ہوگا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ کیوں؟ تمہیں یاد ہے اسلام آباد پولیس کے پاس ہلال کا کیس تھا پچھلے 2 سال سے؟ انہیں کچھ ملا ہے؟ کیا؟ اس کا سانس رک گیا۔ ہلال کی لاش۔ ماہر فرید تیزی سے اٹھا۔ کافی کا کپ نیچے گرا۔ کانچ کے ٹکڑے اور گرم مایعات دور تک بکھرتے گئے۔ ہر سانس کے ساتھ کھو جاتا ہے گزرا ہوا لمحہ۔ سبز گھاس پہ ہر طرف سفید پھولوں کے ستون بنے تھے۔ ان کے درمیان چھوٹا سا سٹیج تھا اور آس پاس کرسیوں کے پھول بچھے تھے۔ سٹیج ابھی خالی تھا۔ ہر طرف مہمان نظر آ رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور سرما کی میٹھی دھوپ سارے میں پھیلی تھی۔ کامدار لباس میں مسکرا کے چلتی ہوئی ماہی ہر ایک سے مل رہی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ اور شروع ہوتا ہے ایک نیا لمحہ۔ کوریڈور میں بیساکھی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ لنگڑا کے چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ بیربل بھی شل سا اس کے ساتھ تھا۔ ساتھ موجود چلتا ہوا آفیسر ہاتھ ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ ایک جلی ہوئی لاش تھی جو 2 برس پہلے ملی تھی، انہی تاریخوں میں جب ہلال ہوئی تھی۔ ہم نے پہلے اس پہ نظر نہیں کی، لیکن ایک آفیسر اس دن آرکیوز میں کچھ تلاش کر رہا تھا جب اسے لاش کے ساتھ ملنے والی چیزیں دکھائی دی۔ ہم ان کی تصاویر مالک صاحب کو بھیجی تو انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ بچی کی عمر 9 سال کے لگ بھگ تھی۔ آج وہ 11 سال کی ہوتی۔ وہ بڑبڑایا۔ ہم سانس اندر کھینچتے ہیں اور اسے باہر خارج کر کے ماضی کے لمحوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ دونوں سٹیج پہ بیٹھے تھے۔ اس نے سفید پشواز کے اوپر سفید کامدار دوپٹہ لے رکھا تھا، چوڑی دار بازوؤں کے آگے ہاتھوں پہ مہندی لگی تھی۔ اس کے کانوں اور گردن میں نازک ہیرے پروئے تھے اور مسکراتے ہوئے ہیرے کی انگوٹھیوں سے سجے ہاتھ سے ایک کاغذ پہ دستخط کر رہی تھی۔ چہرے پہ اطمینان تھا۔ زیاد نے دستخط کیا اور ہر طرف مبارکباد گونجی، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے۔ اب وہ گزرا لمحہ ہمارے لیے فنا ہو چکا ہے۔ میں نہیں مانتا، بیربل دبا دبا سا چلایا تھا۔ وہ تینوں اس وقت ایک آفس میں بیٹھے تھے۔ جلی ہوئی لاش کا مطلب ہے کسی نے ہلال کے گواہ کو کور اپ کیا ہے۔ ہم قبر کی کھدوائی کروائیں گے، DNA کروائیں گے، وہ ہلال نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہے نا ماہر؟ اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا جو سر جھکائے گھٹنوں پہ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں زپ لاک بیگ پہ جمی تھی جس میں مختلف اشیاء تھی۔ ہے نا ماہر؟ اٹس ہر، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ بیربل کا سانس رکنے لگا۔ اور یہ کرتے ہوئے ہم فنا کر دیتے ہیں اس انسان کو جو ہم ایک لمحہ پہلے تھے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ زیاد سلطان سیاہ لباس میں تھا اور وہ سفید میں۔ وہ دونوں کیمراز کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ ساتھ کھڑی ماہی ان کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ ایک طرف ویل چیئر پہ بیٹھی نگینہ بیگم بھی مسکرا کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ زیر لب وہ کچھ پڑھ بھی رہی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ہم سانس اندر کھینچ کے نئے لمحے میں سانس لے کر اس شخص کا استقبال کرتے ہیں جو ہم بنتے جا رہے ہیں۔ ماہر نے بے جان ہاتھوں سے زپ لاک بیگ اٹھایا اور اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں 2 سال پہلے۔ ایویڈنس ملنے کی تاریخیں بھی لکھی تھی۔ ان پہ گرد بھی تھی جیسے وہ پرانے باکس سے نکالی گئی ہوں۔ ایک بریسلٹ، لباس کے جلے ہوئے ٹکڑے، ننھا سا پرس اور ایک سینٹیڈ کینڈل۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کینڈل کا جار نکالا۔ اسٹرابری۔ اس نے ڈھکن کھولا۔ ایک اداس سی خوشبو سفید موم سے نکل کے سارے میں پھیلنے لگی۔ یہ ہلال ہے۔ اس کی آواز شکست خوردہ سی تھی۔ اور یوں ہم تمام عمر اسی عمل کو دہراتے رہتے ہیں۔ زیاد اس کا ہاتھ تھامے اسے لاؤنج سے کمرے تک لا رہا تھا۔ لاؤنج میں آج پھر بہت ہلکی روشنی تھی۔ گھر میں کوئی بتیاں بھی نہیں جلائی گئی تھی۔ اس نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ اسے سب کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرہ اندر پھولوں سے سجا تھا، سفید اور سرخ پھول۔ ہر طرف خوبصورتی تھی اور ایک نئے مستقبل کا آغاز۔ یہی مراقبہ ہے۔ آپ چاہیں تو ہم قبر کھدوا سکتے ہیں، لاش کے دانتوں سے ہم ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہلال ہے۔ اس نے کینڈل کا ڈھکن بند کیا۔ یہ اسی کی چیزیں ہیں۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو وہ برسوں کا بیمار لگتا تھا۔ ماہر، ہمیں DNA تو کروانا چاہیے۔ بیربل نے بے بسی سے اس کی
کونی جھنجھوڑی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ روم 555 میں بھی ایسا بیمار نہیں لگا تھا جیسے آج لگ رہا تھا، ایسے جیسے شوق میں ہو۔ ضرورت نہیں ہے، میں اس کی قبر کے ساتھ یہ بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا۔ اٹھو، ہم استنبول واپس جا رہے ہیں۔ اس نے زپ لاک میں چیزیں واپس ڈالی اور اسے اتنی سختی سے پکڑا کہ ہاتھ کی رگیں ابھر آئی۔ میری تلاش ختم ہوئی، یہی تجدید ہے۔ وہ اس کے سامنے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا تھا۔ مالا نے مسکرا کے ہاتھ آگے کیا اور اس نے مخملی ڈبیا سے ایک انگوٹھی نکالی۔ چکور چمکتا ہوا نگینا چمکا۔ یہ وہی ڈائمنڈ رنگ ہے، میں نے اسے آپ کے لیے خرید لیا تھا کیونکہ یہ بہترین تھی۔ اس نے انگوٹھی مالا کی انگلی میں پہنائی۔ مالا نے مسکرا کے ہاتھ اونچا کر کے روشنی میں انگوٹھی کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے کشمالہ مبین کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اس نے چونک کو زیاد کو دیکھا، پھر انگوٹھی کو۔ زیاد مسکرا کے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، ایک نئی زندگی کے خواب، مستقبل کی باتیں، لیکن وہ صرف انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنیوں میں بھی وہ بتا سکتی تھی کہ یہ ہو بہو اس چکور ہیرے جیسا نگینا زرکون تھا، ہیرا نہیں۔ یہ انگوٹھی نکلی تھی۔ یہی زندگی ہے۔ بیڈ روم میں لگے پھولوں کی پتیاں مرجھا گئی تھی اور خوشبو باسی ہو گئی تھی۔ دروازہ نیم وا تھا اور لاؤن سے خوش گپیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماہی کا کہکا سب سے اونچا تھا۔ ماہی کا کہکا سب سے اونچا تھا۔ عباد اور ماہی ان کا ناشتہ لائے تھے۔ معید کی حسب توقع کال تھی اور وہ شادی کے لیے اتنی چھٹی لے چکا تھا کہ اب اسے وارڈ میں واپس پہنچنے کی جلدی تھی، سو فی الحال وہیں دونوں اس کے میکے کی نمائندگی کر رہے تھے۔ نگینا بیگم بھی باہر ہی بیٹھی خوشگوار محفل کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ زیاد کی بھی ہنسی کہ کوئی قصہ سناتی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ صرف وہی تھی جو اندر تھی، سنگار میز کے سامنے بیٹھی۔ وہ آئینے میں جھلکتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے میں کچھ لینے آئی تھی، پھر یہیں بیٹھ گئی۔ اس نے جھیل کے رنگ کی سبز کامدار لمبی قمیض پہن رکھی تھی، کندھے پہ دوپٹہ تھا، کانوں میں سونے کے ننھے سے ٹاپس تھے اور چہرے پہ ایسی سوچ تھی جس نے لباس کی چمک کو گہنا دیا تھا۔ کیا اسے زیاد سے پوچھنا چاہیے؟ اس نے ہاتھ اٹھا کے اونچا کیا۔ تیز روشنیوں میں انگوٹھی کا نگینا چمکا، ہیرے جیسا، لیکن وہ ہیرا نہیں تھا، وہ زرکون تھا۔ اس کی چمک ہوا لگتے ہی مانند پڑنے لگی تھی۔ شاید زیاد کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا ہو، شاید کسی دوسرے جیولر نے اسے ڈائمنڈ کی قیمت لے کر زرکون بیچ دیا ہو۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کے جیولر سے زیاد نے جتنے سوالات پوچھے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے بنا سرٹیفکیٹ کے ڈائمنڈ خرید لیا ہو، وہ بھی اتنا مہنگا؟ کہاں رہ گئی ہو؟ ماہی مسکراتی ہوئی چوکھٹ میں آئی تو وہ چونکی، پھر جلدی سے مسکراہٹ چہرے پہ طاری کی اور برش اٹھا لیا۔ بس آ رہی ہوں۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے وہ برش جلدی جلدی پھیرنے لگی، حالانکہ بال پہلے ہی بلو ڈرائی سے سیٹ تھے۔ ارے واہ، یہ زیاد نے دی ہے انگوٹھی؟ نگینے کا سائز دور سے ہی ماہی کی آنکھوں میں چمکا۔ وہ چہک کے قریب آئی۔ مالا نے بجلی کی تیزی سے ہاتھ نیچے کیا، لیکن ماہی لپک کے آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر مسکراہٹ غائب ہوئی۔ چونک کے مالا کو دیکھا۔ یہ تو زرکون ہے۔ وہ الجھ گئی۔ ڈائمنڈ رنگ نہیں دی؟ تم لوگوں نے تو کوئی 1 کیرٹ پسند کیا تھا، نہیں؟ مالا نے تیزی سے ہاتھ چھڑایا۔ ہاں، لیکن میں اتنی مہنگی انگوٹھی کے حق میں نہیں تھی۔ میں نے خود زیاد سے کہا کہ زرکون لے لے، ڈائمنڈ پہ اتنے پیسے کون خرچ کرے؟ مگر ویڈنگ رنگ روز روز تو نہیں بنتی، اور نگینا آنٹی نے خالہ کو بھی سیٹ دیا ہے سونے کا، اور مجھے ٹوپس۔ وہاں پیسے خرچ نہ کرتے، انگوٹھی تو ڈائمنڈ کی لے لیتے۔ ماہی خود سے بول رہی تھی، جیسے اسے کچھ اچھا نہ لگا ہو۔ پھر ایک دم اسے دیکھا جیسے چونکی ہو۔ زیاد نے تمہیں بتا کے ہی زرکون خریدی ہے یا کہیں ڈائمنڈ کہہ کے زرکون تو نہیں تھما دی؟ برش تھا، اس کا ہاتھ سست ہوا۔ زیاد سلطان مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، ایک آواز کانوں میں گونجی۔ آف کورس اس نے خود پسند کی تھی نا، اس نے جی کڑا کر کے کہا۔ اسے اپنے شوہر کا دفاع کرنا تھا ہر قیمت پر۔ اچھا، میرا گفٹ کھول کے دیکھا؟ ماہی نے بغور اسے دیکھتے ہوئے بات بدل دی۔ اتنے گفٹس دیے ہیں تم نے، کون سا کھولوں؟ آخری والا سب سے بیسٹ تھا، وائٹ اور بلیک باکس میں، آرام سے کھول لینا۔ آ جاؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد مالا نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شادی کے بعد اسے بہت سی مسکراہٹیں چہرے پہ زبردستی سجانی پڑیں گی۔ گھڑیال 12 بجانے کے قریب تھا اور کوئی سحر تھا جو ٹوٹنے والا تھا۔ اسے اپنے کانچ کے جوتے سنبھالنے تھے۔ شاید زیاد کے پاس پیسے نہ ہوں، میں اس سے پوچھ گچھ کروں تو اس کو برا لگے، اس کا دل دکھے۔ انکل کہاں ہیں؟ جب وہ لوگ ماہی اور عباد کو چھوڑنے دروازے تک آئے تو ماہی نے پھر سے پوچھا۔ وہ یہ سوال کئی دفعہ پوچھ چکی تھی۔
ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ فنکشن میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے پھر چلے گئے۔ اس نے اب کے غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ زیاد اور مائلہ ڈرائیو وے میں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، دھوپ ان کے اوپر سیدھی پڑ رہی تھی۔ مالا مسکرا رہی تھی لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا، کچھ غیر آرام دہ سا۔ وہ البتہ مطمئن اور اچھے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ ان کی نیچر ہی ایسی ہے، زیادہ گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ زیاد سلطان نے اسی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اس کے سکون میں ذرا فرق نہیں آیا۔ بنگالی ملازمہ خاموشی سے ان کی کار میں سویٹس اور چاکلیٹس رکھوا رہی تھی۔ ماہی بظاہر مسکراتے ہوئے کار میں بیٹھی۔ عباد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار ریورس کرنے لگا۔ مالا اور زیاد کے جانے تک وہیں کھڑے رہے۔ جیسے ہی کار سڑک پہ نکلی، ماہی کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ایک پرسوچ جنم لینے لگی۔ ایک چاکلیٹ پکڑانا؟ لمبی ڈرائیو ہے گھر تک۔ عباد نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرا ہاتھ پیچھے رکھ کے سویٹس کے تھال کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ ماہی نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ ایک چاکلیٹ ہی مانگی ہے یار، رہنے دو، نیری کیلریز ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے ڈبہ پیک سیٹ پہ مزید پرہیں دھکیل دیا۔ اب وہ عباد کی پہنچ سے باہر تھا۔ عجیب جیلس عورت ہو تم، عباد بڑبڑا کے رہ گیا جیسے حیرت ہوئی ہو۔ ماہی نے جواب نہیں دیا، وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل تھے۔ وہ دونوں واپس لاؤنج میں آئے تو بنگالی ملازمہ نے بتیاں ایک دفعہ پھر سے ہلکی کر دی۔ مالا نے سب کے آنے پہ بتیاں تیز کی تھی، پردے کھولے تھے، لیکن پل بھر میں ملازمہ نے سب واپس پہلے جیسا کر دیا تھا، اندھیر اور خاموش۔ اسے الجھن ہونے لگی۔ بیٹھنے سے پہلے سوئچ پہ ہاتھ مارا اور بتیاں روشن کر دی۔ نگینہ بیگم اپنے تخت پہ نیم دراز تھی، کمبل اوڑھے، گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے، تیز روشنی پہ چونک کے اسے دیکھا۔ وہ بس مسکرا کے اپنی کرسی تک آئی۔ زیاد اور وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ بتی ایک دم ہلکی ہوئی۔ مالا نے بے یقینی سے گردن موڑی۔ بنگالی ملازمہ سوئچ کے ساتھ کھڑی جتاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے ان دونوں کو دیکھا، لیکن وہ اس طرف دانستہ طور پہ متوجہ نہیں تھے۔ شاید انہیں بھی اندھیروں میں رہنے کی عادت تھی اور وہ روشنیوں سے آئی لڑکی تھی۔ اس نے پہلو بدلا، کہا کچھ نہیں۔ بس اب تو میں منتظر ہوں کہ کب ہم سب واپس دبئی جائیں اور ایک گھر میں ایک ساتھ رہیں۔ نگینہ بیگم محبت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مالا بھی مسکرا دی، کلفت دور ہونے لگی۔ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے؟ زیاد ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا بہت سنجیدگی سے بولا۔ جہاں نگینہ بیگم چونکی وہاں مالا نے بھی تعجب سے اسے دیکھا۔ لیکن نگینہ آنٹی کا خیال کون رکھے گا؟ اندرانی ہے نا، وہ رکھ لے گی۔ نگینہ بیگم سانس روکے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، انہیں جیسے یقین نہ آیا تھا۔ زیاد، تم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ رہیں گے۔ ہاں، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ بس اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، دو ٹوک قطعی انداز، وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ لیکن زیاد، ایک شہر میں رہتے ہوئے ہم الگ رہیں اچھا لگتا ہے کیا؟ اس نے نرمی سے کہنا چاہا۔ کس نے کہا ہم ایک شہر میں رہیں گے؟ اس نے پہلے بیوی اور پھر ماں کو دیکھا۔ انداز بالکل پرسکون تھا۔ کیا مطلب؟ میں اور کشمالہ مکہ شفٹ ہو رہے ہیں، آپ ذہنی طور پہ خود کو تیار کر لیں۔ نگینہ بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ مکہ؟ وہ حیران رہ گئی۔ مکہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم… اور اس لمحے اسے احساس ہوا کہ زیاد سلطان نے ہمیشہ ایک نئے شہر جا کے نئی زندگی شروع کرنے کی بات کہی تھی۔ اس نے کبھی اس شہر کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی رہی کہ وہ دبئی میں جاب ڈھونڈ رہی ہے، دبئی میں یہ اور یہ کرے گی۔ وہ آگے سے ہوں ہاں کرتا رہتا تھا۔ لیکن زیاد، میں مکہ میں کیا کروں گی؟ مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے اور آنٹی کو چھوڑ کے ہم… اسے شدید صدمہ لگا تھا، بات مکمل ہی نہیں ہو پائی۔ زیاد، ایسے کیسے بیٹا؟ نگینہ بیگم ہنوز بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ مجھے آفس نے مکہ ٹرانسفر کر دیا ہے، میں وہیں سے کام کروں گا اور تم وہاں کوئی جاب ڈھونڈ لینا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فون بجنے لگا۔ خالہ کی کال آ رہی تھی، وہ ماہی اور عباد کا پوچھنا چاہتی ہوں گی۔ وہ ایکسکیوز می کہہ کے اٹھ گئی، کچھ مزمل، کچھ غائب دماغ سی وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زیاد نے اسے جاتے دیکھا۔ جب وہ باہر نکل گئی تو وہ ماں کی طرف مڑا۔ وہ ابھی تک بے یقینی سے جیسے دل تھام کے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے دور چلے جاؤ گے تو پھر کیا کروں؟ اس کو آپ کے ساتھ ایک گھر میں رکھوں تاکہ ابو اس کو 2 دن میں آپ کی اصلیت بتا دیں؟ وہ قریب ہو کے دبا دبا سا گھر آیا۔ میں سنبھال لیتی۔ ہرگز نہیں، میں اپنی شادی قائم رکھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے قریب نہیں رہنا چاہتا۔ تمہاری شادی میں نے کروائی ہے، میں نے۔ انہوں نے کپ کپاتی بوڑھی انگلی اپنے سینے پہ رکھی، آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ اور میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میں اسے آپ کے قریب نہیں رکھوں گا۔ مکہ؟ مکہ کیوں؟
وہ اسے دیکھ کے رہ گئی، انگلی نیچے کر گئی۔ میری اپنی وجوہات ہیں۔ وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے خالہ سے بدک بات کی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، نکلی انگوٹھی انگلی کاٹ رہی تھی۔ پھر وہ کمرے سے نکلی۔ زیاد لاؤنج میں نہیں تھا۔ نگینہ بیگم گمسم سی اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی واپس پڑھنے ہی لگی تھی کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو موسیقی کی دھن سماعتوں میں گونجنے لگی۔ وہ جہاں تھی وہیں سن رہ گئی۔ پھر بے اختیار آواز کی سمت دیکھا۔ وہ راہداری کے سرے پہ نصب ایک دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اسے اتنا معلوم تھا کہ یہ دروازہ بیسمنٹ کی طرف کھلتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو موسیقی کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر فرید لار کی تختی لگی تھی۔ آج اس تختی نے خاموشی سے ان دونوں کو یکے بعد دیگرے اندر آتے دیکھا۔ بہربل بالکل نڈھال سا تھا اور ماہر خاموش، جیسے شل ہو، کسی اور دنیا میں گم ہو۔ وہ بیساکھی سے چل رہا تھا۔ ویل چیئر نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ بہربل اب اندر آیا اور جوتوں سمیت آگے بڑھتا گیا۔ لانگ روم خالی تھا۔ فیضی خانم کو اس نے واپس آنے کی اطلاع نہیں کی تھی۔ شاید ماہر نے بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ گھر پہ نہیں تھی۔ ماہر نے سارا راستہ اس سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ویٹنگ لاؤنج، ایئرپورٹ، فلائٹ، ایگزٹ اور خاموش رہا تھا وہ، جیسے ابھی تک شوق میں ہو۔ سیاہ سفید لانگ روم خاموش پڑا تھا۔ بہربل آگے بڑھا اور آہستہ سے ایل شیپ سیاہ صوفے پہ گر سا گیا۔ ایک بازو نیچے جھول گیا۔ انگلیاں قالین کو چھونے لگی اور نظریں چھت کے فانوس پہ تھی۔ ماہر نے دھیرے سے دروازہ بند کیا۔ زیر لب اعوذ باللہ پڑھا۔ لاک کرنے کی آواز آئی۔ پھر اس نے جھک کے جوتے اتارے۔ پھر بیساکھی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ وہ لنگڑا کے قدم قدم چلتا سامنے آیا۔ بیساکھی ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے جھک کے میز پہ اسٹرابری والی کینڈل کا جار رکھا۔ وہ سارا راستہ اسے تھامے رہا تھا۔ 2 سال سے تم کہہ رہے تھے کہ وہ زندہ ہے اور آج دیکھو۔ بہربل چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز گیلی تھی، آنکھیں نم تھی، غصہ گلا کیا نہا تھا اس کی آنکھوں میں۔ بہربل چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز گیلی تھی، آنکھیں نم تھی، غصہ گلا کیا نہیں تھا اس کی آواز میں۔ اس کی امید ٹوٹی تھی، وہ جھوٹی امید جو ماہر نے اسے تھمائی تھی۔ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ بہربل کو اس کی امید نہیں تھی لیکن وہ شوق میں لگتا تھا۔ ہاں، 2 سال سے میں کہہ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے اور آج دیکھو۔ وہ جھکا اور بیساکھی اٹھائی، پھر لنگڑاتا ہوا آتش دان کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے کہا تھا کہ وہ زندہ ہے، سب کہتے تھے باز آ جاؤ، لیکن میں تمہیں اور مالک کو لیے ایک ملک سے دوسرے ملک پھرتا رہا۔ میں نے 2 سال تک تم لوگوں کو امید دلائی کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ آتش دان تک وہ رکا اور لائٹر اٹھایا۔ بیساکھی پھر سے لڑک گئی۔ ماہر نے تکلیف سے اسے دیکھا، پھر بہربل کو۔ وہ دور تھا، قریب ہوتا تب بھی آج وہ بیساکھی اٹھانے نہ کھڑا ہوتا۔ کوئی میرا یقین نہیں کرتا اور میں کہتا تھا کہ میں تم سب کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، وہ خود سے بول رہا تھا۔ لائٹر لیے اس نے چلنے کی کوشش کی۔ میز تک کافی فاصلہ تھا۔ ٹانگ پہ زور دے کر ایک قدم اٹھایا، دوسرا اور تیسرے سے پہلے وہ ایک دم لڑک کے گرا۔ تمہارا جنون جھوٹی امید کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بہربل نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ پہلو کے بل کرین پہ گرا تھا، شاید کراہا بھی تھا، لیکن بہربل نہیں اٹھا۔ اس نے اسے گرے رہنے دیا۔ میں نے تم سب کا بہت وقت لیا اور اپنا بھی، کیونکہ وہ ہتھیلیوں کے بل سیدھا ہوا، پھر سے کراہا، صوفے کا سہارا لے کر سیدھا ہوا اور خود کو گویا گھسیٹتے ہوئے میز تک لایا، کیونکہ میرا دل نہیں مانتا تھا۔ اور دیکھو، وہ نڈھال سا وہیں میز کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ٹانگ میں درد کی شدید لہریں اٹھنے لگی تھی۔ اور دیکھو، آج تم غلط نکلے۔ بہربل نے بے بسی سے بھرے غصے سے اس کا فقرہ مکمل کیا۔ ماہر فرید نے لائٹر کے لیور پہ انگوٹھا زور سے رگڑا۔ شعلہ جل اٹھا۔ میں یہ نہیں کہنے جا رہا تھا۔ اس نے شعلہ موم بتی کے قریب کیا اور اس کے جلے ہوئے دھاگوں سے ذرا دور تھا۔ میں کہنے جا رہا تھا کہ دیکھو، آج میں درست ثابت ہوا۔ اس نے شعلہ دھاگے سے ٹکرایا۔ اس نے فوراً سے آگ پکڑی۔ بہربل فرید تیزی سے سیدھا ہوا۔ ایک الارم سا اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ کیسے؟ ہلال کی تمام چیزوں پہ گرد تھی۔ زپ لاک کھلے ہوئے تھے۔ گرد کا ہونا فطری بات ہے، لیکن اس نے اسٹرابری کینڈل کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی موم سفید اور صاف تھی، خوشبو بھی برقرار ہے، جبکہ اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا۔ 2 سال تک کینڈل ڈھکن کے بغیر رہے تو اس کی خوشبو ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ قالین پہ بیٹھا، جلتے ہوئے شعلے کو دیکھ کے رہ گیا۔ کیا مطلب؟
کیا تم اب تک نہیں سمجھی ہو کہ ماہر تمہیں کینڈلز کیوں دیتا ہے؟ ہلال کی آنکھیں چمکی، اس نے تیزی سے کینڈل اٹھا کے دیکھی، اس کے دھاگے سیاہ تھے۔ وہ ایک دم کمرے میں بھاگی۔ رابیل مسکرا کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ واپس آئی تو اس کے بازوؤں میں بہت سی چھوٹی بڑی کینڈلز تھی۔ اس نے سارے جارز جلدی جلدی میز پہ سیٹ کیے۔ سب کے دھاگے جلے ہوئے ہیں، لیکن موم کم نہیں ہے۔ یعنی ماہر بھائی گفٹ دینے سے پہلے نئی کینڈل کو ایک دفعہ ضرور جلاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ جوت سے ماں کو سمجھا رہی تھی۔ پھر اس نے لائٹر لیا اور باری باری موم بتیوں کے دھاگے جلانے لگی۔ دھیرے دھیرے ساری موم بتیاں آگ پکڑنے لگی۔ بہت دیر سے سمجھ میں آیا تمہیں؟ رابیل مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بہت خوشی سے جلتی کینڈلز کو۔ پہلی کینڈل کی موم پگھلنے لگی، یہاں تک کہ وہ پوری پگھل گئی۔ ہلال نے دھڑکتے دل سے ٹویزر اٹھایا اور اسے پگھلی موم کے اندر ڈالا۔ جب اسے واپس اوپر نکالا تو اس کے دانتوں میں ایک سنہری لاکٹ تھا۔ ماما ماما، اس نے جوش سے چینخ ماری اور اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ماہر بھائی مجھے کینڈل میں گفٹ چھپا کے دیتا تھا۔ موم پگھل رہی تھی، خوشبوئیں ایک دوسرے میں مکس ہو کے سارے کو معطر کر رہی تھی، اور وہ ایک کے بعد ایک موم بتی سے کچھ نکال رہی تھی۔ نیل پالش، ہیئر پن، کینڈی بار، کچھ پلاسٹک میں لپٹا تھا اور کچھ بغیر پلاسٹک کے۔ اتنی دیر لگی تمہیں اپنے بھائی کو سمجھنے میں؟ رابیل مسکرا کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میز موم سے لتھڑی چیزوں سے بھر گئی تھی، جن کا موم باہر آتے ہی جمنے لگا تھا۔ وہ اب ہنستے ہوئے اپنے تحفوں پہ جمی موم ناخنوں سے کھرچ رہی تھی۔ اسٹرابری کی مہک والی کینڈل پگھل رہی تھی اور بیربل فرید سانس روک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی ہماری بہن زندہ ہے؟ اور ماہر نے سر جھکا کے موم بتی کے جار کے اندر جھانکا۔ اس کے چہرے پہ بالآخر ایک مسکراہٹ ابھری، ایک مکمل مسکراہٹ، اور اس نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے۔ اس نے ٹویزر اٹھایا اور پگھلی موم میں ڈال دیا۔ بیربل بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹویزر موم کے اندر ڈوب گیا، اور جب ماہر کی انگلیوں نے اسے باہر نکالا تو اس کے دانتوں میں کچھ تھا۔ اسمارٹ کڈ ازنٹ شی؟ وہ موم میں لتھڑی شے کو دیکھ کے فخر سے مسکرایا۔ واو، مطلب بہت ہی کوئی سسپینس والی جگہ پر یہ ناول ختم ہوا ہے، اور مجھے ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن بہت ہی زبردست لگ رہا ہے۔ اب تو پتہ نہیں کیا اس نے بولا ہے، کیا اس نے پیغام دیا ہے، یہ تو خیر ہمیں اگلی ایپیسوڈ پڑھنے پر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہوا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اس کے ساتھ، لیکن خیر جب تک وہ اس کے ساتھ رہے گی نہیں، اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ دور دور سے تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ بھی کہتی رہے گی، لیکن جب تک وہ خود ساتھ رہ کر سب چیزیں دیکھے گی نہیں تو وہ سمجھ نہیں پائے گی۔ کہانی بھی نہایت ہی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہمارا سسپینس زیادہ بڑھتا جائے گا۔ ابھی بہت ساری چیزیں غیر واضح ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، لیکن جلد پتہ چل جائیں گی۔ کوئی نہیں، آپ لوگ بس اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد بھی رکھنا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ۔